آخری دفعہ کیا جھوٹ بولا تھا اور کس کے آگے بولا تھا؟ بابر بھی اگر دیکھیں گے تو وہ مجھے ماریں گے. وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو آپ کی ڈریم وکٹ ہوں گے؟ بابر اعظم یا وراٹ کوہلی؟ موبائل سم؟ یو فون تم ہی تو ہو. کیا بات، کیا آپ کا جو جرنی ہے اوور آل وہ کتنا ڈیفیکلٹ رہا یا بس اسموتھلی یہ ٹائم گزر گیا؟ 2020 میں میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی بیچ میں, وہ میرے اوپر ایک سیٹ بیک تھا. شاہین آفریدی اور محمد عامر، پک ون. مشکل سوال ہے, اس پہ مرچے نہیں ہیں کھا لوں وہ, کیونکہ دونوں مشکل سوال آپ نے کہا, دو بندوں کے نام لاؤ بھائی مرچے لاؤ. فیوریٹ وکٹ آف پی ایس ایل؟ ایک ورڈ میں اپنے بالنگ سٹائل کو ڈسکرائب کریں. ڈینیل وٹوری. شادی کب کرا ہے؟ پہلے بابر بھائی کی توجہ, میں تو بھی بہت چھوٹا ہوں, ابھی دیکھتے ہیں. بیسٹ ایڈوائس جو آپ کو اپنے پورے کرکٹنگ کریئر میں ملی آج تک, وہ کیا تھی؟ ہار نہیں ماننی ہے آپ نے کبھی. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آف ٹاپک سیزن 2. آئی ایم یور ہوسٹ امیر حمزہ. اگر آپ نے ابھی تک زلمی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے کیجئے, کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ زلمی ٹی وی سے بہتر سپورٹس کانٹینٹ آپ کو مشکل ہی ملے گا. یو فون کے پاس ڈیٹا بہت ہے تو ہمارے پاس بھی باتیں بہت ہیں, اس لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے مہران ممتاز نے, جو کہ ہیں لیفٹ آرم آرتھوڈاکس اسپنر, دا ایمرجنگ ایشیا کپ ونر, پشاور زلمی اسپن سینسیشن. فوراً سے پہلے کرتے ہیں ان سے بات چیت شروع. جی ویلکم آن دا شو مہران, کیا حال ہیں آپ کے؟ جی میں اللہ کا شکر, میں ٹھیک, آپ بتائیں. خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. لاہور کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے لاہور آ کے. یس. کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں آپ لاہور میں اور اپنے شہر میں؟ ابھی فی الحال تو بہت گرمی ہے, ہم تو بہت گرمی فیل کر رہے ہیں فی الحال تو لاہور میں. تو اچھا کیا لگ رہا ہے؟ اچھا یہی ہے کہ جیسے ہر علاقے کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لاہور میں اگر آپ رات کو کسی ٹائم بھی باہر نکلیں گے تو آپ کو دن نہیں دکھے گا, ایسے لگے گا دن نہیں ہے, تو یہ اچھی چیز ہے. مہران, آج آپ کا ہم جرنی ایکسپلور کریں گے, بہت ایکسائٹیڈ ہے. تو شروع کرتے ہیں کرکٹنگ جرنی سے آپ کے. اور انٹرسٹنگلی ہمیں پتہ چلا کہ مہران ممتاز جو تھے وہ پہلے فاسٹ بالر تھے, اور انہوں نے جب کرکٹ شروع کی تو پروفیشنل کرکٹ وہ 3 سال فاسٹ بالنگ کرتے رہے, اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے کوچ نے کہا کہ بھائی تم اسپن کرو, فاسٹ سے بہتر کرو گے, اور مہران ممتاز رو پڑے. یہ سچ ہے؟ جی بالکل سچ ہے. میں جیسے آپ نے بتایا گلی محلے سے اسٹارٹ کی تھی, ایسے ہی وہاں کھیلتا تھا, گھر والوں کو بہت تنگ کیا ہوا تھا. اس کی وجہ سے جو بڑا بھائی ہے اس کو بہت شوق تھا, انہوں نے پھر مجھے باجوہ اسکول میں کروایا, وہاں سے میں نے اسٹارٹ کی جرنی, میری وہاں سے اسٹارٹ ہوئی ایز اے فاسٹ بولر. تو 2 سال میں نے فاسٹ بولنگ کی, اور وہ لاہور شفٹ ہوئے, ان کا کلب لاہور شفٹ ہوا. تو اس کے بعد میں, کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس ٹائم, 10-11 سال کا تھا, تو اس ٹائم میں اکیلا نہیں رہ سکتا تھا, تو اس لیے پھر پنڈی میں مغل کلب میں آیا, جس کلب کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. وہاں پہ بھی میں نے 1 سال فاسٹ بولنگ کی, کیونکہ مجھے محمد عامر بننے کا شوق تھا, اور میں بہت انسپائر تھا عامر بھائی سے. لیکن لیفٹ آرم تھے نا آپ؟ لیفٹ آرم, بالکل, وہ بھی لیفٹ آرم تھے. ایکشن بھی ویسا ہی تھا؟ جی ویسا ہی تھا, اور میں مطلب ایکسائٹیڈ تھا کہ یار میں ان سے ملوں اور ان جیسی بالنگ کروں, مطلب بہت شوق تھا مجھے. تو میں فاسٹ بالنگ کی, لیکن 1 سال بعد جب سر رافع نے مجھے دیکھا, ایک دفعہ میں ویسے رمضان تھا, تو آپ کو پتہ رمضان میں بندہ ویسے ہی تھکا ہوتا ہے, تو میں نے اسپن کی 1 بال, تو انہوں نے صرف 1 بال میری دیکھی اور انہوں نے کہا کہ اسپن کی طرف آ جاؤ. تو جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے میں رویا کہ میں نے نہیں آنا, میں نے عامر بھائی بننا ہے, جو بھی ہے. انہوں نے کہا کہ یار کچھ ٹائم اسپن کرو, اگر اسپن میں آپ کو اچھا لگا تو آپ اسپن پہ آ جانا, ورنہ فاسٹ. کیا لمحہ تھا نا وہ کہ آپ نے غلطی سے اسپن کر دی, وہ ان کو پسند آ گئی, اور آج مہران ممتاز جو ہیں وہ ون آف دا ٹاپ اسپنرز آف پاکستان ہے, اگر ہم ینگ کرکٹرز میں دیکھیں تو. دیکھیں اس کو غلطی نہیں کہہ سکتے, یہ تو میرا لیکن لائف چینجنگ مومنٹ تھا, وہ لائف چینج ہوئی اس سے میری. میں نے اسپن کی, اور 6 مہینے جب میں نے اسپن کی تو انڈر 16 کے ٹرائل تھے, ایسے ہی میں گیا. اس سے پہلے انڈر 19 کے کچھ میچز ہوئے, تو اس میں مجھے بلایا انہوں نے, تو میں بالکل چھوٹا سا تھا. میں نے وہاں بولنگ کی, تو میں نے ایک ہی میچ میں 5 آؤٹ کیے. جس کلب جسے میں نے باجوہ کلب چھوڑا تھا, وہ جب پنڈی آئے تو جب بھائی صاحب نے مجھے دیکھا تو یار انہوں نے میرے کوچ کو کہا یار کہ تم نے اسپن کیوں اسٹارٹ کروا دی اس کو, اس نے تو محمد عامر بننا تھا. سب نے یہی سوال کیا. لیکن جب 6 مہینے بعد ٹرائل ہوئے ایسے ہی انڈر 16 میں, تو یہ بھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ وہاں میں جب مجھے سلیکشن میری نہیں ہوئی, تو جب پھر ہیڈ کوچ آئے سبھی بھائی, انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا یار اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں اس ٹائم انڈر ایج تھا, تو جب پھر انڈر 16 میں سلیکٹ ہوا پہلے, تو پہلا ہی میچ کھیلا اپنے, اور پہلے میچ میں 9 آؤٹ کی, جس اگینسٹ میرے اسنین کھیل رہا تھا, محمد اسنین. تو وہاں سے میری کرکٹ کی جرنی ایسے اسٹارٹ ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی جو فزیک ہے اوور آل وہ بھی فاسٹ بالرز والی ہے, آپ کی ہائٹ ہے, آپ کے پاس لین باڈی ہے, تو آپ ابھی بھی فاسٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی دل کرے تو؟
جی پریکٹس میں کوشش کرتے ہیں, اگر موقع ملے تو کر لیں, لیکن ویسے تو اسپن پہ زیادہ غور ہوتا ہے. اسپن پہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں اچھا کر سکوں اپنے آپ کو. 2006 میں شاہد خان آفریدی نے انڈیا کے خلاف فاسٹ بالنگ کی تھی, وہ اسپیل دیکھا آپ نے ان کا؟ نہیں, اس ٹائم تو میں 3 سال کا تھا. اچھا, تو وہ آپ دیکھیے گا, بڑا انٹرسٹنگ اسپیل ہے. اور کیونکہ شاہد خان آفریدی کی بھی کچھ ایسی کہانی ہے کہ وہ ہی واز اے فاسٹ بالر. ان کو ان کے کوچ نے بھی یہی بولا کہ آپ اسپن کر لیا کرو, اسپن بہتر کرتے ہو. اور آج دیکھیں آپ کے انہوں نے کتنی وکٹس لی ہیں اور کتنا نام پاکستان کا روشن کیا ہے. تو ایک چیز میں نے دیکھی آپ میں اور ان میں جو سملر ہے کہ آپ کی جو اسپن بال ہے نا اس میں پیس آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں. تو وہ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ فاسٹ بالر کا تھا جس کی وجہ سے آپ اس طرح سے بال کر دیتے ہو. ایسا ہی ہے, میں اور اسپنر سے تھوڑا مختلف ہوں. جیسے جڈیجا ہو گیا, میں اس ٹائپ کا اسپنر ہوں, تھوڑا شارپ اسپن کرتا ہوں. اور جیسے کہ آج کل کے اسپنرز ہیں تقریباً, جیسے اگر آپ T20 اور ون ڈے کرکٹ دیکھیں تو آپ کو تیز بال کرنا پڑتا ہے ایز اے اسپنر, اور وہاں پہ آپ کی بچت ہوتی ہے. اگر آپ سرکل میں اوور کر رہے ہیں, جیسے اماد وسیم بھائی ہیں, وہ بھی پیس سے تھوڑی بالنگ کرتے ہیں, تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی پیس سے پہلے اس کو اسپن کروں اور اسی میں ویریشن جتنی لے کے آ سکتا ہوں. اور اس میں نے ابھی سلو بال بھی سیکھا ہے, تو کوشش کرتا ہوں کہ مکس بالنگ کروں. بیٹنگ بھی آپ کر لیتے ہیں؟ جی کوشش کرتا ہوں بیٹنگ کروں, 6ویں 7ویں نمبر پہ اچھی ہٹنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے T20 ہے, جیسے ون ڈے ہے, اور جتنی بھی کرکٹ آج کل آئی ہوئی ہے, آپ کو بالنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ اور بیٹنگ بہت ضروری ہے. تو اس میں نیٹس میں ورک کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں جو میرے اندر غلطیاں ہیں وہ کم کروں. جیسے زلمی میں تھا تو ڈیرن سیمی کے ساتھ, اکرم بھائی کے ساتھ, یوسف بھائی کے ساتھ, جتنے بھی ہمارے تھے, اور جیسے سائم تھا وہ بھی مجھے بیٹنگ کا بتاتا رہتا ہے. تو کوشش کرتا ہوں کہ سب سے سیکھوں اور اس کو پھر میچ میں اپلائی کروں. مطلب آپ اپنے آپ کو ایز این آل راؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں؟ انشاءاللہ. جنرلی ہم نے دیکھا کہ جو فاسٹ بالرز ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کا یوتھ پیریڈ ہوتا ہے, جب وہ بن رہے ہوتے ہیں بالر, تو وہ بالنگ پہ ہی ان کا دھیان ہوتا ہے, بیٹ کم ہی پکڑتے ہیں. دل یہ کرتا ہے کہ باؤنسر ماروں, ڈنڈوں پہ ماروں, وکٹس پہ ماروں, فاسٹ بالر کا ایک اپنا ایک اور ہے. تو اس ٹائم پہ جب آپ کرکٹر بن رہے تھے, اس سفر میں تھے, تب آپ بیٹنگ کا شوق تھا تب آپ کو؟ ایک انٹرسٹنگ کہانی یہ ہے کہ میرا ایک بالر تھا وہاں پہ کلب میں, اویس, وہ میرے ساتھ انڈر 16 کھیلا ہوا ہے. تو جب وہ مجھے بالنگ کرتا تھا, اس کی پیس ہوگی اس ٹائم تقریباً 125 126 اتنی, اور میں اس سے ڈرتا تھا اور میں نیٹ سے بھاگ کے باہر آ جاتا تھا کہ میں نے اس کو بیٹنگ نہیں کرنی. تو جس کوچ کا میں نے نام لیا سرافے کا, انہوں نے وہ مجھے کھینچ کے اندر کرتے تھے نیٹ کے کہ یار آپ نے کھیلنا ہے اس کو. تو میں ڈرتا تھا, وہ بال کرتا تھا, میں بھاگ کے باہر چلا جاتا تھا. ایسے میں بہت ڈر لگتا تھا بیٹنگ سے. لیکن جب میں انڈر 16 کھیلا پاکستان, پھر میں نے سوچا کہ یار اگر آپ نے اس جگہ پہ سروائیو کرنا ہے اور پاکستان کے لیے کھیلنا ہے تو آپ کو ڈر ختم کرنا ہوگا اور بیٹنگ میں بھی امپرومنٹ کرنی ہوگی. تو پھر میں نے بیٹنگ کی, اور اس کے بعد جب میں انڈر 19 ورلڈ کپ کھیلنے گیا ویسٹ انڈیز, اور جو ہمارا سیمی فائنل جب ہم ہارے تھے اس میں نے 30 کیا, تو وہ میرا ہائیسٹ تھا. تو اس سے مجھے کانفیڈنس آیا کہ میں بیٹنگ کر سکتا ہوں. رائٹ. تو اس کے بعد بیٹنگ فوکس تھوڑا آپ کا شفٹ ہوا ٹورڈز بیٹنگ. زبردست ہے جی. تو محمد عامر آپ کی انسپریشن, آپ کو محمد عامر کی کیا وہ چیزیں انسپائر کر گئیں اس ٹائم پہ کہ آپ کو محمد عامر ہی بننا تھا؟ اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ اس ٹائم پہ یہ مشہور تھا کہ بھئی مہران نے تو محمد عامر بننا تھا, یہ اسپنر کیسے بن گیا؟ دیکھیے میرے جو گھر والے تھے وہ جب میچ دیکھتے تھے ہم سارے مل کے, وہ ویسے بھی گجر خان کے تھے, تو پنڈی کے ساتھ ہی علاقہ ہے وہ گجر خان, اور پنڈی کے تھے. اور جب میں ان کی بالنگ دیکھتا تھا, جیسے وہ سوئنگ بالنگ, ان کی پیس اور ان کی جو ہائٹ, اور جیسے وہ ینگسٹر تھے, تو مجھے مطلب پہلی نظر میں آپ دیکھتے ہیں نا کسی کو تو پیار ہو جاتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا اور مجھے مطلب عشق ہو گیا کہ یار یہ مطلب کیا بالر ہے یار. کیا ایج تھی تب آپ کی؟ اس ٹائم میری ایج ہوگی 9-10 سال. تو تقریباً 10-11 سال پرانی بات ہے کہ میں نے ان کو دیکھا اور میں نے کہا یار کیا بالر ہے. تو بس ان کو دیکھا, پھر خود بھی فاسٹ گلی محلے میں کرتا تھا, پھر میں کلب میں گیا وہاں فاسٹ کی, تو مجھے بس وہ بہت اچھے لگے اس ٹائم, تو اس لیے میں نے ان کو فالو کیا. مہران زبردست ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ آپ نے انڈر 16, انڈر 19, اس کے بعد لسٹ اے, پاکستان شاہینز, بے تحاشا ایکسپیرینس ہے آپ کا. ہم نے تو ابھی دیکھے نا PSL میں آپ کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے, لیکن ہر پلیئر کے پیچھے ایک پورا جرنی ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کا جو جرنی ہے اوور آل وہ کتنا ڈیفیکلٹ رہا, یا بس اسموتھلی یہ ٹائم گزر گیا؟ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ نا ڈیفیکلٹ سچویشن سے آتے ہیں, اور میرے اوپر بھی بڑا مشکل ٹائم تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے گھر کے حالات پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے صحیح نہیں ہوتے. تو ایسے جب میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے.
تو میرے اس طرح جب میں کرکٹ سٹارٹ کی اس ٹائم جب میرے ابو کو بیماری ہوئی تھی تو پولیس سے وہ آگے تھے گھر, اور ان کا کوئی کام نہیں تھا اس ٹائم پہ. بھائی بھی مطلب اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ کام کر سکیں, اور اس ٹائم بہت مشکل ٹائم تھا. اور جیسے میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا, انڈر 16 کھیلا, انڈر 19 کھیلا. اس کے بعد جب 2020 میں میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی بیچ میں, وہ میرے اوپر ایک سیٹ بیک تھا, کیونکہ آپ کے والد اگر اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹائم تھا کہ اس ٹائم مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اتنے. میں کلب جاتا تھا اور میری امی مجھے 50 روپیہ دیتی تھی, اور وہی میں لے کے جاتا تھا. وہ کھاتا نہیں تھا, پورا دن بھوکا رہنا, سائیکل لے کے جانا کلب, صبح اسکول جانا, وہاں سے بھوکا ہی کلب آنا, اور کوئی کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا. اگر آرمی والا, ہمارا آرمی کا گراؤنڈ ہے تو میں آرمی سے ابھی بھی میں جاتا ہوں گراؤنڈ میں, تو وہ میرے پہ ہنستے ہیں کہ یار یاد ہے تو کھانا کھاتا ہوتا تھا. تو ان کے پاس گیا, کھانا کھایا انہیں سے, تو وہی 50 روپیہ لے کے میں گھر آتا تھا کہ یار یہ کل اب کام آ جائے گا. تو یہ مشکل ٹائم تھا. ابو جب فوت ہوئے اس ٹائم وائرس تھا, کرونا وائرس آ گیا تھا, اور اس ٹائم پریکٹس کہیں بھی جگہ نہیں ملتی تھی. تو میں جب میرے ابو فوت ہوئے ان کے 3 دن بعد میں نے اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی, جو میرے گھر میں ہی کمرہ تھا اس میں ایک جگہ, کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ میں سب کے سامنے کروں اور لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار آپ کے والد فوت ہوئے اور آپ کیا کر رہے ہو. لیکن میرا ایک خواب تھا کہ پاکستان کھیلنا, اور ان کا بھی ایک خواب تھا, اور میں اب اپنے زیادہ ان کے خواب کو سوچتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی محنت کر کے یہاں پہ لایا, تو میں ان کا خواب پورا کروں گا. تو زیادہ تر میں جب محنت کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں, اپنے ابو کا سوچ رہتا ہوں کہ یار میں نے ان کی خواہش پوری کرنی ہے. تو میں ایک کمرے میں بند ہو کے اپنی ٹریننگ, جم, جتنے بھی تھوڑا جم کا سامان میں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس, وہ کرتا تھا, پش اپ وغیرہ کرتا تھا, کرنچز وغیرہ, جو بھی جتنے بھی ایکسرسائز مجھے اپنے میرا سر بھیجتے تھے, سر رافع, وہ مجھے پلان بھیجتے تھے, وہ میں کرتا تھا. تو اس ٹائم پہ بہت مشکل ٹائم دیکھا. پھر اس کے بعد جیسے کھیلتا گیا, تو اب جب آپ کھیلتے ہیں تو جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں پھر اچھا ٹائم آتا, تو مشکل ٹائم بھی دیکھا, اس کے بعد اچھا ٹائم بھی دیکھا. یہ ویری امپریسو, انسپریشنل مہران. تو مجھے یہ بتائیں کہ مہران اتنے فوکسڈ کس طرح سے رہتے تھے آپ؟ مطلب جیسے آپ نے بتایا ہے کہ آن دا 3rd ڈے یو ور بیک ٹو یور ٹریننگ روٹین, اور ظاہر ہے والدین کا جو دکھ ہے وہ ان میچبل ہے, کمپیئر ہی نہیں کر سکتے آپ اس طرح کے غم کو کسی بھی چیز سے. تو کس طرح سے یہ ہوا؟ کیا آپ کی والدہ جو تھیں ان کی سپورٹ تھی, آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہے ان کی سپورٹ تھی بہت زیادہ کہ کرو اپنے, آپ نے اس کام سے نہیں ہٹنا, یا آپ کے اندر سے یہ ایک آواز آتی تھی کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مجھے خواب پورا کرنا تھا اپنے والد کا, تو کیا پش تھا جو آپ کو ملتا تھا؟ دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کی تھی نا کرکٹ, تو آج کل آپ کوئی بھی سٹارٹ کرتا ہے نا تو میرے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں یہ پاکستان کیسے کھیلنی ہے, سب سے پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے. لیکن میرا یہ تھا, مجھے نہ گرمی کچھ کہتی تھی نہ سردی کچھ کہتی تھی, آندھی طوفان میں نے نہیں دیکھا کبھی. میں اگر بارش ہو رہی ہے پھر بھی میں گراؤنڈ میں ہوں. اگر جیسے میں سوتا تھا رات کو تو بارش کا موسم بنتا تو میری اگر آنکھ کھلے رات کو تو میں دیکھتا تھا یار اگر بارش نہ ہو تو صبح میں میچ کھیلوں گا جا کے. تو میری اس طرح کی سوچ تھی کہ میں مطلب کبھی بھی میری کلب سے بالکل چھٹی نہیں ہوگی سنڈے کے علاوہ. تو میں بہت خود سے ہی اتنا تھا کہ یار میں نے بس کھیلنی ہے. جب ابو فوت ہوئے اس کے بعد گھر والوں نے سپورٹ بہت کیا مجھے, میرے بڑے بھائی نے سب سے اسپیشلی انہوں نے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ ہمارے فائنینشلی اتنے حالات اچھے نہیں تھے, لیکن پھر بھی جتنا ہو سکا میری امی نے میرے لیے کیا, میرے بھائیوں نے میرے لیے کیا. وہ یہ نہیں کہ اگر آپ کو پیسے ملیں وہ مدد نہیں ہوتی, آپ کو کوئی اچھی بات ہی کر دے وہ بھی آپ کی ایک مدد ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ سب نے بہت سپورٹ کیا, میرے گھر والوں نے, میری فیملی نے, اور میرے اسپیشلی میرے سر نے, کیونکہ سر اگر نہ ہوتے تو شاید میران ممتاز نہ ہوتا, کیونکہ انہوں نے مجھے سوک سے لے کے کیپ تک مجھے ہر چیز پرووائڈ کی. میرے کلب کی فیس, میرے ابو کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی تو میرے کلب کی فیس میرے سر نے معاف کی, تو میں فری آف کاسٹ کھیلتا تھا. تو بہت سارے لوگوں کی محنت ہے اگر میں آج یہاں پہ پہنچا ہوں. تو بالکل زبردست مہران, بہترین. اور دیکھیں آپ کی پرفارمنس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ ایک پراپر پروسیس سے گزرے ہیں, ایک ہارڈ ورک کے جرنی سے آپ گزرے, نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہم نے تو سائیڈ لائنز پہ یہ بھی نوٹس کیا کہ آپ ہمیشہ, چاہے آپ ٹیم میں ہیں, سلیکٹڈ ہیں, نہیں ہیں, آپ کی انرجی اسی لیول پہ ہم دیکھتے تھے, آپ کو کبھی مایوس نہیں دیکھا. اور میرا خیال ہے یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہیں. آپ کی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہمیں پتہ چلی کہ انڈیا کے ساتھ ایمرجنگ ایشیا کپ فائنل تھا اور آپ کو اس ٹورنامنٹ میں موقع کم مل رہے تھے, تو آپ نے اسپیشلی کوچ کو بولا کہ بھائی کوئی میچ بھی نہ کھلاؤ بے شک, لیکن جب انڈیا سے میچ پڑے گا تو وہ میں نے کھیلنا ہی ہے, اور اس میں آپ نے کھیلا بھی اور آپ کی پرفارمنس بھی تھی. تو یہ جو آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ اپنی جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, جو آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ آپ آگے پٹ کر دیتے ہو یا اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہو, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ
کیسے ہوا سینیریو, کیونکہ آپ نے سیمی فائنل بھی میرا خیال ہے نہیں کھیلا تھا, بالکل, تو ڈائریکٹ فائنل کھیلا تھا, تو ایک تو آپ کو وہ کانفیڈنس کیسے ملا اس میچ میں پرفارم کرنے کا, پریشر میں تھے کہ نہیں تھے, کیونکہ آپ نے خود ڈیمانڈ پٹ کی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے جب آپ ٹیم کا ایک حصہ بنتے ہو تو کسی اور کی جگہ آپ آ رہے ہوتے ہو, اس بارے میں ذرا بتائیں. دیکھیں میں نا ایک ہارڈ ورکر بندہ ہوں, تو میں کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہوں. میرے سر نے ایک بات سمجھائی کہ جہاں پہ مشکل ٹائم آئے اگر آپ وہاں پرفارمنس کرتے ہو تو تب آپ کا نام بنتا ہے. تو جیسے آپ نے ایمرجنگ ایشیا کپ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ پہلے میچ نہیں کھیلا, میں انڈر 16 سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ مطلب کبھی میں آن اینڈ آف کھیلتا تھا, کیونکہ ہمارے ساتھ بیچ میٹ ہوتے تھے, ان کو بھی چانس ملتا تھا, کبھی مجھے ملتا تھا, لیکن میں اپنے صرف ہارڈ ورک کرتا تھا. انڈر 19 میں نے بہت ہارڈ ورک کیا, کیونکہ 2 مہینے کا ہمارا کیمپ لگا تو 1 مہینہ مجھے چانس نہیں ملا, میں میچ نہیں کھیلا, لیکن میں نے اپنا بہت ہارڈ ورک کیا. پھر جب ورلڈ کپ کھیلا تو پرفارمنس دی. ایسے ہی ایمرجنگ ایشیا کپ کھیلنے گیا, پہلا میچ کھیلا, کوچ نے بات کی کہ یار اور پلیئروں کو بھی چانس دینا ہے, تو میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جس مرضی کو کھلائیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب انڈیا کا میچ آئے گا تو مجھے آپ نے لازمی کھلانا ہے, کیونکہ میں انشاءاللہ ان کے خلاف آپ کو کر کے دوں گا. اور یہ پریشر ہوتا ہے, یہ اگر میں کہوں کہ پریشر نہیں ہوتا یہ تو جھوٹ ہے. آپ کو کلب کے میچ کا بھی اتنا ہی پریشر ہوگا, کیونکہ آپ کلب میں جاؤ گے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جب میں سیمی فائنل میں نہیں کھیلا, اماد بٹ بھائی کھیلے سیمی فائنل, تو فائنل میں جیسے انہوں نے مجھے بولا کہ ہم سیمی فائنل جیت گئے, تو میں نے کوچ کو کہا جی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا, مسرور بھائی ہمارے کوچ تھے, انہوں نے کہا ہاں بالکل پورا کروں گا, ٹینشن لے تم کل کھیل رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں گیا, پہلے میری بیٹنگ آئی, بیٹنگ میں نے اچھی شاٹس ماری 2-3, اس کے بعد جب بولنگ آئی ان کا اچھا سٹارٹ ہوا تھا سرکل میں, اور پھر جب سرکل کے بعد میں آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ میں نے یہی ایک ہی چیز سوچی کہ میں نے آج پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے آج پرفارمنس دینی ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ گھبرائیں گے تو بس فائنل تھا, ایک ٹیم نے ہارنا تھا یا جیتنا تھا, تو ہم سب کی یہی سوچ تھی کہ یار ہم نے انشاءاللہ ون کر کے جانا ہے. تو اس میں نے اچھی بولنگ کی, ان کے جو مین پلیئرس تھے, ابھی پراگ جیسے IPL کھیل رہا ہے اور جڑ رہا ہے, ان کے ٹیسٹ کرکٹر ابھی بنا ہے, ان دونوں کی میں نے وکٹس لیں اور مجھے بہت اچھا لگا. اس کے بعد ہم میچ جیتے. مین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کھیلیں اور آپ پرفارم کریں, اسے ٹیم جیتے, تو یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میری ٹیم جیتنی چاہیے. تو پھر وہ میرا جو ٹاسک تھا وہ پورا ہوا. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ پشاور زلمی نے آپ کو پک کر لیا, تو ایک تو وہ فیلنگ بتائیں کیسی تھی, اور پھر بابر اعظم اس کے کیپٹن ہیں جو کہ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے, تو کیا فیلنگس تھیں جب آپ کو پتہ چلا کہ جی پشاور زلمی نے پک کیا؟ دیکھیے ہمارا نیشنل T20 ہو رہا تھا اور اس میں میری اچھی پرفارمنس آ رہی تھی, مجھے امید تھی کہ مجھے ایمرجنگ کیٹیگری میں پک ہو جاؤں گا, لیکن جب ساری ایمرجنگ کیٹیگری چلی گئیں تو سپلیمنٹری کیٹیگری رہ گئی تھی. تو مجھے حارث کا میسیج آتا ہے, محمد حارث کا, کہ آپ کون سی کیٹیگری میں تھے. میں نے کہا میں ایمرجنگ میں تھا. تو اس کے بعد اس نے میسیج دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کے بعد جب لاسٹ پک تھی زلمی کی, تو زلمی نے جب مجھے پک کیا تو میں لیٹا ہوا تھا. میں نے کہا یار اب کہاں پک کریں گے مجھے, کیونکہ اتنے پلیئرس تو پک ہو چکے ہیں اور اسپنرز بھی پورے لے لیے تھے. تو جب میں پک ہوا, ایک تو مجھے اس ٹائم اپنے والد صاحب کی بہت یاد آئی, کیونکہ ان کا ایک خواب تھا تو وہ پورا ہوا, اور اس ٹائم میرے آنکھوں میں آنسو تھے. میرا روم میٹ تھا, اس نے مجھے چپ کروایا, کیونکہ میرے لیے بہت ایک ایموشنل بات تھی, کیونکہ یہ میں 3 سالوں سے ویٹ کر رہا ہوں اس چیز کا. اور اگر آپ کو اتنی بڑی ٹیم آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور آپ کو پک کرتی ہے, جیسے آپ نے بابر بھائی کا نام لیا, آپ صرف بابر اعظم کو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے پلیئر ہیں. اگر آپ کو ان کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ کو بہت کچھ کرنا ہوگا ان کے ساتھ آنے کے لیے. تو مجھے بہت خوشی تھی کہ یار اتنی بڑی ٹیم نے پک کیا, اور میں لاسٹ پک ایک تو گھبرایا بھی ہوا تھا یار پتہ نہیں اب کیا ہوگا, لیکن جب انہوں نے پک کیا وہ خوشی کے آنسو تھے اور میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے, اور میں 10-15 منٹ روتا ہی رہا کہ یار یہ مطلب کیا ہوا. تو پھر میرے روم میٹ نے چپ کرایا, اور جیسے پھر مجھے فیملی کی طرف سے میسیج آنے لگے, ہر بندے نے مجھے کالیں کی, تو مجھے بہت اچھا پراؤڈ فیل ہوا اپنے. زبردست. مہران, چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں مزے مزے کے, تو کیا آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سوال آئیں گے جی آپ کی طرف, گوگلیز بھی آئیں گی اور چائنا مین بھی آئے گی, اور جو ڈلیوری آپ کرتے ہیں بیٹسمینز کو, ہم وہ سب ڈلیوریز جو ہیں وہ آپ کی طرف پھینکیں گے. تو تیاری پکڑیں, پہلا سوال آپ کی طرف آنے لگا. انشاءاللہ. آپ کیا خواہش رکھتے ہیں کہ کیا آپ پاکستان کے ایک سکسیزفل کرکٹر بن جائیں, یا آپ پاکستان کے امیر ترین آدمی ہوں؟ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کا سکسیزفل پلیئر بنوں, اور ایک ایسا پلیئر بنوں گا جس کو دنیا یاد کرے, جیسے عمران خان, شاہد افریدی, جیسے اب بابر اعظم کو لوگ یاد کرتے ہیں, اور جیسے وہ ان کی سکسیس چل رہی ہے ماشاءاللہ, تو ایسے میں بننا چاہتا ہوں انشاءاللہ. پیسہ خود آ جائے گا؟ پیسہ تو جب آپ کھیلتے ہیں پرفارمنس دیں گے تو پیسہ تو خود ہی آئے گا. ڈن. زبردست. 2 کھلاڑیوں کے نام لوں گا, ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سے کھلاڑی ہیں جو آپ کی ڈریم وکٹ ہوں گے, بابر اعظم یا وراٹ کوہلی.
دیکھیں اگر میں پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہوں تو میں پھر وراٹ کوہلی کا آؤٹ کروں گا. اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا تو انشاءاللہ پھر وراٹ کوہلی کا آؤٹ کریں گے. زبردست. بابر بھائی تو اپنی ٹیم میں, بابر بھائی تو اپنی ٹیم میں. زبردست جواب دیا, میں چاہتا تھا آپ یہی جواب دیں. لیں جی ایک اور سوال, آپ کیا چاہیں گے کہ ثقلین مشتاق کی طرح ٹرن کر لیں یا رویندرا جڈیجا کی طرح بیٹنگ کر لیں؟ آپ نے دو ایسے نام لے لیے ہیں. ثقلین بھی تو بہت بڑے بالر ہیں, اگر میں ان کا 10% بھی بن جاؤں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے, کیونکہ میں ثقلین میں جتنا میں نے کام کیا ہے, ثقلین بھی ایک لیجنڈ ہے, تو اگر ان جیسا بن جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. جڈیجا کو دیکھ لیں گے بعد میں انشاءاللہ. ان کی بیٹنگ جو ہے وہ, جڈیجا کی بیٹنگ اور ثقلین بھائی کی بالنگ تو بہت دور دور تک ہے. زبردست. یہ بتائیں کہ آپ ان دونوں رستوں میں سے کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کا بہت لینتھی کریئر ہو, اچھا کریئر ہو, لیکن ٹرافیز نہ ملی ہوں آپ کو, اور دوسرا یہ ہے کہ بڑا شارٹ سا کریئر ہو, کوئی 3-4 سال کا, لیکن اس میں آپ نے ٹرافیز جو ہے نا وہ کافی کلیکٹ کر لی ہو فار دا کنٹری. دیکھیں دنیا آپ کو تب یاد کرتی ہے جب آپ کوئی ٹرافی جیتے ہیں, جتنا مرضی لمبا کیریئر ہو آپ کا, لیکن آپ نے ورلڈ کپ ون نہیں کیا. جیسے 1992 میں عمران خان کیپٹن تھے, تو آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے. 2017 میں چیمپئن ٹرافی جب ہم جیتے, 2009 میں جب جیتے ورلڈ کپ T20 کا, تو یونس خان کو لوگ یاد کرتے ہیں. 2017 میں سرفراز بھائی کو لوگ یاد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے ابھی ورلڈ کپ آنے جا رہا ہے تو بابر اعظم کو بھی لوگ یاد کریں گے ایسے ہی. تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں کھیلوں تو میری ٹیم جیتے, بے شک شارٹ کیریئر ہو لیکن ٹیم ون ہونی چاہیے انشاءاللہ. بہترین. لیں جناب اگلا سوال آ رہا. تو سوال یہ ہے کہ آپ ان دونوں آپشنز میں سے کون سی آپشن جو ہے اس کے لیے جانا چاہیں گے؟ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے دوست ہیں اور آپ اپنی رات جو ہے وہ ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں, دوست یاروں کے ساتھ نکلے, گھومے پھرے, کھانا شانا کھا لیا, انجوائمنٹ, یو نو ہاؤ بوائز آر. دوسری آپشن ہے ڈیٹ نائٹ کی. کس کو آپ زیادہ لک فارورڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ زیادہ انجوائے تو دوستوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اگر آپ نے پوری رات انجوائے کرنی ہے تو دوستوں کے ساتھ ہی کریں گے. تو میں اپنے جو بیسٹ فرینڈ ہے رضوان محمود, اس کے ساتھ جانا چاہوں گا. اچھی رات گزرے گی ہماری, کیونکہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں بہت انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, بہت لوگوں تک یہ میسج پہنچ گیا. پاکستان جو ہے ورلڈ کپ فائنل کھیل رہا ہے. 6 بالوں میں 6 رنز ڈیفینڈ کرنے ہیں پاکستان کو. بالنگ آپشنز میں عماد وسیم ہے اور محمد عامر ہے. آپ کون سے بالر کو چاہیں گے کہ وہ والا اوور کرے جس میں وہ 6 رنز ڈیفینڈ کر لے گا؟ دیکھیں ایز اے اسپنر اگر آپ 6 رن ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے تو تھوڑا مشکل ہے. یہ نہیں کہ عماد بھائی برے بالر ہیں, عماد بھائی ایک بیسٹ آل راؤنڈر ہیں پاکستان کے, پوری دنیا کے. لیکن میں آپ کی انسپریشنز میں سے ایک ہیں, جو ہم دیکھ رہے تھے, پڑھ رہے تھے. بالکل, لیکن میں عامر بھائی کے ساتھ جانا چاہوں گا, کیونکہ عامر بھائی آپ کا خیر وہ ہوتا ہے نا بچپن کا کرش, وہ بھی تو کرش ہے, وہ ایسے ہی ہے. عامر بھائی کے ساتھ جاؤں گا. بالکل ٹھیک. تو بابر اعظم کی بات کر لیتے ہیں. بابر اعظم نے آپ کو ڈیبیو کیپ بھی دی اور اس کے بعد آپ نے ان کے انڈر کھیلا, پرفارم بھی کیا. تو ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا ایز اے کیپٹن, ایز اے مینٹور؟ ان کے ساتھ کیسا وقت گزرا آپ کا؟ دیکھیں جیسے آپ نے ڈیبیو کیپ کی بات کی, تو جس دن میرا ڈیبیو تھا اس دن مجھے سیمی نے کال کی, روم میں بلایا اور اس نے کہا کہ آج آپ ڈیبیو کر رہے ہو اور پنڈی میں. سب سے پہلی بات تو پریشر تھا پنڈی کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنڈی کی پچز جیسے ہیں اور ایز اے اسپنر مشکل ہوتا ہے وہاں بچانا. اور جب میں گراؤنڈ میں گیا میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یار کاش مجھے بابر اعظم بھائی کیپ دیں, کیونکہ ایک بڑا پلیئر ہے, اگر آپ کو وہ کیپ دے گا تو یہ بڑی پراؤڈ مومنٹ ہوگی میرے لیے. تو میرے دل میں تھا, اور انہوں نے بابر اعظم کو کال کی کہ آپ نے عمران کو کیپ دینی ہے, تو میں بہت خوش ہوا اور سارے ڈریمز مطلب پورے ہو رہے تھے. انہوں نے مجھے کیپ دی اور الحمدللہ جب مجھے کیپ ملی, جب میں گیا میچ کھیلا ملتان کے اگینسٹ, الحمدللہ پرفارم بھی کیا. اس کے بعد ہماری ٹیم جیتی زلمی, تو اس کی زیادہ خوشی تھی. اور ڈیبیو ہوا اس سیزن, زلمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے سٹیج پہ مجھے انہوں نے ڈیبیو کروایا اور پرفارمنس دی میں نے ان کے لیے. بالکل بہترین ہے. ہم اس ڈیبیو میچ پہ بعد میں آئیں گے. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ناٹ اونلی بابر اعظم بلکہ زلمی میں نوین الحق سے آپ کی ملاقات ہوئی, رافمن پاول جو ویسٹ انڈیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, دین گریٹس لائک ڈیرن سیمی, محمد اکرم, عمر گل, محمد یوسف. تو کافی سارے گریٹس جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے. اینڈ سنس PSL از فرینچائز کرکٹ اینڈ دس واز یور ڈیبیو ان دا فرینچائز کرکٹ. تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یہ اس طرح کے گریڈس سے آپ نے کچھ سیکھا یا بس وقت گزارا اور سوچا کہ
میں پرفارم کرتا رہوں. دیکھیں آپ جب تک کسی سے ملتے نہیں ہیں تو آپ کو کسی کا پتہ نہیں چلتا. تو نوین سے میں نہیں ملا ہوا تھا, تو ویسے اس کی ویڈیوز وغیرہ جتنی میں نے دیکھی ہوئی تھی تو تھوڑا غصے والا مجھے لگ رہا تھا, تو میں اس سے نا تھوڑا ریزرو رہتا تھا کہ اس سے بات نہ کروں, پتہ نہیں غصے والا ہے. تو جب اس سے میں ملا تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا یار کہ اتنا اچھا انسان ہے, اتنا بڑا پلیئر ہے. ویری ہمبل. مجھے بہت اچھا لگا اس سے مل کے, کیونکہ جتنا وہ اچھا انسان ہے مجھے تو نہیں لگتا تھا, مطلب ٹی وی میں دیکھتا تھا تو اس کا ہوتا رہتا تھا کسی نہ کسی سے. جب میں ملا تو مطلب مجھے بہت اچھا لگا اس سے مل کے, اور میری اچھی دوستی ہوئی اس سے. ہم خود بڑے حیران ہوئے تھے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ جب ہم نے کیا تھا نا, تو وی ور آل شاکڈ, دا ہول ٹیم, وی ور لائک کہ یار یہ بندہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. بالکل. اس کے وہ 2-3 کلپ ہی وائرل گھومتے پھرتے رہتے ہیں ڈیجیٹل کے اوپر, لیکن اصل میں تو ہی از اے ڈفرینٹ مین. ایسا ہی ہے. میں جب اس سے ملا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور جیسے آپ نے پاول کی بات کی تو اس کو ہم نے بہت سارے مالٹے بھی دیے پاکستان کے, انہوں نے ویسے بھی اس کو بہت پسند ہے. اور پاول جیسے ٹی کے سی کی اگر آپ بات کر لیں, اور ووڈ کی بات کر لیں, اور ڈیرن سیمی جیسے آپ نے بات کی, پچھلے سیزن جب میں زلمی کی طرف سے ایز اے نیٹ بالر آیا تھا تو ڈیرن سیمی نے مجھے دیکھا تھا اس ٹائم, اور اس ٹائم مجھے بہت کانفیڈنس دیا تھا اور کہا تھا کہ آپ بہت اچھے بالر ہو اور آپ امپروو کر سکتے ہو. پھر جب میں سیزن آیا تو وہ ساتھ ساتھ مجھے بتاتا تھا, اگر میں میچ نہیں کھیل رہا تو اس کے علاوہ بھی مجھے پریکٹس میں بتا رہا ہوتا تھا کہ میچ میں ایسے بولنگ کرنی ہے. یوسف بھائی کی بات کی, عمر گل بھائی کی بات کی, جتنے بھی ہمارے کوچز تھے, اکرم بھائی. اور کیونکہ آپ اتنا اگر ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے ان سب کوچوں کے پاس, اور اگر آپ ان سے ایک بات بھی لے لیں, اگر آپ وہی اسی پہ چلیں تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہی میرا سوال تھا کہ آپ میں وہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کے پوچھنا ہے, سمجھنا ہے, کیونکہ کچھ لوگ اپنی شیل میں رہ جاتے ہیں, وہ ہچکچاتے رہ جاتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے ہیں. میں نے بہت ینگسٹرز دیکھے ہیں, شرما جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کانفیڈنس اس طرح سے نہیں ہوتا. تو آپ کے کیس میں آپ پرو ایکٹیو تھے, آپ جاتے تھے, پوچھتے تھے بات چیت. جی بالکل. میں بے شک کوئی اسپنر ہے یا نہیں ہے, میں ایز اے اسپنر ہوں, لیکن میں بیٹسمین سے پوچھتا تھا, نوین سے پوچھتا تھا, پاول سے پوچھتا تھا, ٹی کے سی سے پوچھتا تھا, سب سے کہ یار اس اسٹیج پہ اس جگہ پہ کیا کرنا چاہیے مجھے, کون سی بال کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ میچ کے بعد میچ میں بھی پوچھتا تھا, وہ مجھے آگے خود بتاتے تھے, کیونکہ وہ اتنے اچھے ماشاء اللہ سب انسان تھے کہ وہ مجھے خود آگے مجھے بتاتے تھے. جیسے پاول کی بات کی, وہ ایک انٹرنیشنل پلیئر ہے اور وہ ابھی ورلڈ کپ کا کیپٹن ہے ویسٹ انڈیز کا, اور اتنا بڑا پلیئر اگر آپ کو بتاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں سب سے سیکھا ہوں, اور وہ میں نے اپلائی بھی کیا گراؤنڈ میں, اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا ہے. تو کوشش کروں گا جب آگے بھی ایسے ہی چانس ملے تو اتنے بڑے پلیئرز اگر آپ کو ملیں تو آپ کو سیکھنا چاہیے. تو مہران مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایسا نام میں نے لیا جس سے آپ کو ڈر بھی لگتا تھا کہ یار باقی سب ٹھیک ہیں, ان بھائی جان کے پاس میں نے نہیں جانا. اگر والٹر کی بات کریں, وہ جو ہمارے سب سے پال والٹر, وہ سب سے لمبا تھا, تو جب وہ پہلے دن نیٹ میں آیا تو مجھے سب واقعی ڈر لگا ہے. ایک تو اس کی بیٹنگ سے, اور دوسرا وہ لمبا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں کہیں مار ہی نہ جائے مجھے. تو پھر جب وہ اس سے ملا, اس نے بھی بہت مطلب کیا سپورٹ. اور جیسے ٹی کے سی کی اگر کہانی بتاؤں تو میں واش روم میں تھا ایک دن, وہ میچ کھیل کے جب آیا بیٹنگ میں آؤٹ ہو گیا, اس نے بیٹ پھینکا اور پتہ نہیں اس کا بیٹ کہاں گیا, تو میں اسے ڈر گیا. میں کہا پتہ نہیں یار اس نے کیا کیا ہے. اور پھر بعد میں اس نے مجھے کہا میرا بیٹ کی تو وہ اوپر جا کے الماری کے اوپر اس کا بیٹ گھسا ہوا تھا, تو پھر میں نے اس کو بیٹ دیا. تو ٹھیک ہے سب اچھے تھے, لیکن جب آپ کو پتا جب بندہ آؤٹ ہو کے آتا تو فرسٹریشن تو ہوتی ہے, پھر وہ اس نے نکالی تھی. بالکل ٹھیک ہے. بات کر لیتے ہیں مہران ممتاز کے ڈیبیو پر. اور یہ ڈیبیو جو ہے یہ اس کی کئی ہائز ہیں. پہلا ہائی تو یہ ہے کہ جی ملتان سلطانز کے ساتھ میچ تھا. دوسرا ہائی یہ ہے کہ آپ نے ڈیبیو وکٹ بھی لی ریزا ہینڈرکس کی اس میچ میں, جس میں بازی جو تھی وہ ملتان سلطانز لے کے جا سکتی تھی, کمپیریٹیو گیم تھی. تیسرا ہائی یہ ہے کہ اس جگہ پہ میچ تھا جہاں پہ آپ کبھی باہر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کے سنڈے بازار جو ہوتا ہے, اتوار بازار, وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس میں ہیلپ کرتے تھے. تو کافی ساری چیزیں ہیں اس میچ کو لے کے نا. تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ کیا فیلنگ تھی جب گراؤنڈ میں اترے. تو کوئی ایسا ہوا کہ ایک انر وائس ہوتی ہے نا, انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے یار یہ حقیقت ہو گئی ہے, میں اس گراؤنڈ میں کھڑا ہوں جہاں پہ میں کبھی باہر کھڑا ہوتا تھا اور یہاں پہ میں چیزیں بیچتا تھا, آج میں اس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. تو کیا وہ ایک فیل ہوا کہ ڈریم پوری ہوگی, اور کیا یہ دل کیا کہ یار یہ وقت رک جائے؟ آپ نے جیسے بات کی, اس میں میرے بہت ساری جرنی میرے اس گراؤنڈ سے. اگر آپ نے اتوار بازار کی جیسے بات کی, میرا بھائی جو بلال بھائی میرے سے جو بڑے ہیں وہ میرے ساتھ جاتے تھے وہاں پہ اتوار بازار لگانے کے لیے. اور اس گراؤنڈ میں بال پکر بھی رہ چکا ہوں. جب میں فرسٹ ٹائم اس گراؤنڈ میں آیا تھا تو یقین کریں میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ یار میں مطلب اسٹیڈیم میں آ گیا ہوں. جب پہلے بال پکر آیا تھا ایز اے بال پکر, جیسے جتنے بھی بڑے پلیئرز ہیں
آصف علی جیسے فیصل آباد ولف سے کھیلتے تھے, اس ٹائم میں بال پکر تھا اور پھر میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اس سے نیکسٹ سیزن جو پچھلا سیزن تھا, اس سیزن میں نہیں کھیل رہا تھا, لیکن اسی گراؤنڈ سے میں گزر کے جم جاتا تھا, تو میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یار انشاءاللہ میں نے نا اگلے سال یہاں پہ کھیلنا ہے. اور پھر جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا ڈیبیو ہے اور بابر اعظم کو کیپ دے رہا ہے اور اتنے بڑے پلیئرز میں آپ کھیل رہے ہو, اور جیسے زلمی کی اس گراؤنڈ میں سپورٹ ہوتی ہے, پشاور سے سارے لوگ آئے ہوتے ہیں, اور میرے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا اور شوق بھی ہوا یار کہ میں اس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوں. اور جب آپ نے رضوان بھائی کی بات کی اور رضا ہینرک وہاں پہ تھا, اس کو میں نے آؤٹ کیا, فرسٹ وکٹ میری وہ تھی, اور جیسے میں اس کو پہلا بال کرنے کے لیے آیا رضوان بھائی کو, اور نیا بال تھا, تو میرے لیے مطلب ایک پراؤڈ مومنٹ بھی تھا. اور اس ٹائم میرے پہ پریشر بھی تھا کہ یار میں نے اتنے بڑے پلیئر کو بال کرنا ہے جو اسپن کو اتنا اچھا ہینڈل کرتا ہے, اتنا اچھا کھیلتا ہے. اور یہاں پہ بابر بھائی کی بات کروں گا, ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ اپنی مرضی سے بالنگ کرنے دی, اپنی مرضی سے فیلڈنگ کرنے دی. انہوں نے مجھے خود بولا کہ میران آپ کو کیا فیلڈ چاہیے, تو میں نے ان کو بتایا اور انہوں نے مجھے ہر حال میں سپورٹ کیا وہاں پہ. تو یہ اب ایک اچھے کیپٹن کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ وہ ٹرسٹ کرے, اور آپ جونیئر ہیں, اتنے جونیئر ہیں کہ وہ آپ سے بہت زیادہ سینئر اور اتنا بڑا ورلڈ کلاس پلیئر, اگر آپ کی بات مان رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے. اور اس بات سے مجھے بہت کانفیڈنس ملا. جیسے میں نے پہلا اوور کیا تو میری دل کی دھڑکنیں تیز تھی اس ٹائم, تو میں نے جب پہلا بال گرایا وہ مس ہوا, اس سے پھر 2-3 بالیں بعد جب میں نے آؤٹ کیا رضا ہینرک کو, اس کے بعد مجھے ایک کانفیڈنس آتا کہ اور میری اچھی بالنگ ہوئی اس میچ میں. زبردست جی. تو مہران یہ بتا دیں کہ PSL 9 سے پہلے کا مہران ممتاز اور PSL 9 کے بعد کا مہران ممتاز, کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھیں PSL 9 سے پہلے جب میں صرف ڈومیسٹک پلیئر تھا اور ایمرجنگ پلیئر تھا, پاکستان انڈر 19 پاکستان شاہین کھیلا ہوا تھا, لیکن جو PSL کا پریشر اور PSL کی ہائپ جو جتنی ہے, اور جیسا کہ PSL سے پہلے مجھے اتنا کوئی جانتا نہیں تھا, میں مطلب محلے وغیرہ میں اپنے جاتا تھا, جتنے بھی کلبز میں جاتا تھا اتنی میری کوئی ہائپ نہیں تھی. جیسے میں PSL 9 میں پک ہوا ہوں اور لوگوں نے مجھے میری بالنگ دیکھی, جب میں میچ کھیلا بالنگ کی, اور اس کے بعد میرے بہت سارے فینس بھی بنے. آپ کو پتہ ہے جب آپ پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کو فینس بھی ملتے ہیں بہت سارے. اور اس کے بعد میرا کاکول کیمپ کے لیے نام آیا, ابھی جو ورلڈ کپ کے لیے نام اناؤنس ہوئے ہیں ان میں میرا 25-26 میں نام بھی ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی PSL 9 کھیلنا, پھر اس میں پرفارمنس دینا, اور اس کے بعد جیسے میرا نام بن رہا ہے, اور کوشش کروں گا کہ ایسے ہی میں پرفارمنس دیتا رہوں. اور PSL 9 کے بعد جیسے میں نے پرفارمنس دی ایسے ہی کوشش کروں گا جتنے بھی آگے ایونٹ آتے ہیں پرفارم کروں, اور آگے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کھیلوں. تو پہلے سے زیادہ آپ اب موٹیویٹڈ ہو کے گراؤنڈ میں جاتے ہیں؟ جی بالکل, جتنا پریشر آپ PSL میں برداشت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ ڈومیسٹک میں جاتے ہیں تو بہت کھل کے کھیلتے ہیں. اور ریلیکس تو نہیں ہو گئے؟ ریلیکس اس میں نہیں, مطلب آپ کو اتنا پریشر نہیں ہوتا پھر ڈومیسٹک میں, کیونکہ آپ نے اتنا پریشر دیکھا ہوتا ہے. تو ڈومیسٹک میں آپ اس طرح ریلیکس, مطلب آپ گیم تو اس ویسے ہی کھیلتے ہو, لیکن تھوڑا ریلیکس اس وجہ سے ہوتے ہو کیونکہ آپ نے پریشر اتنا دیکھا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اتنا پریشر نہیں ہوتا. تو آپ ریلیکس سے میرا مطلب تھا کہ جیسے بندہ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, ایکسٹرا ٹریننگز کر رہا ہے, ایکسٹرا ہوم ورک کر رہا ہے, تو وہ والا ایٹیٹیوڈ ابھی بھی آپ میں ہے, یا وہ بڑھ گیا ہے یا وہ کم ہو گیا؟ دیکھیں وہ میں نے ڈبل کر لیا, کیونکہ میں نے اب اس کے بعد PSL 10 بھی کھیلنی ہے انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر پاکستان کے لیے میں نے کھیلنا ہے. تو میں نے اپنا جو فٹنس لیول تھا, جو اسکل لیول تھا, وہ میں نے بڑھانے کی کوشش کی ہے. جتنا میں نے سیکھا سینئر پلیئر سے, تو کوشش کروں گا کہ اس کو اور بڑھاؤں, ڈبل کروں. کیونکہ جیسے آپ نے بابر بھائی کا انٹرویو سنا ہو تو انہوں نے کہا جب آپ پرفارم کر رہے ہو تو پھر میں نے ڈبل کرنی ہے, کیونکہ آپ سے لوگ 10 گنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ اور پرفارمنس دے گا. تو وہ ویسے ہی ہوگی جب آپ محنت زیادہ کریں گے. تو میں نے ڈبل کیا انشاءاللہ, اور کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جب بھی چانس ملے اس سے اچھا پرفارم کروں انشاءاللہ, زلمی کو ون کرواؤں. بالکل ٹھیک ہے جی, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور سیگمنٹ یہ ہے جی کہ سنا ہے آپ تیز بہت ہیں. تیز؟ صحیح بات ہے. اچھا چلیں پھر سیگمنٹ میں پتہ چلے گا کہ مہران ممتاز جو ہیں وہ کتنے تیز ہیں. تو مہران آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں بالکل, مشکل سوال نہ کریے گا. بڑے آسان سوال ہوں گے, آپ سے سوال ہوں گے, لیکن جواب آپ نے اس کا فوراً یوں کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے, جلدی دینا ہے, سوچ میں نہیں پڑ جانا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. چلیں, ایک ورڈ میں اپنے بالنگ سٹائل کو ڈسکرائب کریں. ڈینیل وٹوری. فیوریٹ کرکٹ فارمیٹ؟ میری فرسٹ کلاس کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے. جیسے میرا ڈیبیو تھا, میں نے ڈیبیو میں 7 آؤٹ کیے تھے, اور جیسے پچھلا A کا ٹور ہوا ہے زمبابوے کا, اس میں نے ہیٹ ٹرک بھی کیا ہے 4 ڈے میچ میں, اور 11 آؤٹ بھی کیے ہیں ایک میچ میں. تو میرا ڈریم ہے کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں. اور آپ میں اس کا, اگر آپ ٹیسٹ کھیلتے ہیں تو ٹیسٹ کا نام یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے. 5 دن آپ نے کھڑا ہونا ہے گراؤنڈ میں, بہت ٹف کام. تو ٹف کام لگاتار 5 دن. بالکل. تو اگر میں ٹیسٹ کھیلوں گا تو ون ڈے T20 آسان ہے آپ کے لیے. کیا بات ہے. ڈریم ویکیشن اسپاٹ؟ نیوزی لینڈ. گیا نہیں ہوں میں ابھی تک, ویسے دیکھیے پکچرز میں بس. اچھا لگا, پسند آیا؟ بہت پسند آیا. انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور جائیں گے.
بیسٹ ایڈوائس جو آپ کو اپنے پورے کرکٹنگ کریئر میں ملی آج تک وہ کیا تھی؟ ہار نہیں ماننی آپ نے کبھی. کس نے دی تھی یہ ایڈوائس؟ یہ میرے کلب کے کوچ نے دی تھی, رافی ہاشمی. ہار نہیں ماننی. کمال. پی ایس ایل یا کوئی فورن لیگ؟ نہیں, پی ایس ایل سے میں بنا ہوں. مجھے پی ایس ایل کی وجہ سے لوگ پہچانتے ہیں, تو اوبیسلی پی ایس ایل اور پاکستان کا برانڈ ہے پی ایس ایل. مرلی دھرن اور شین وارن؟ شین وارن. کوئی ایک ایسی ڈیلیوری جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے میں ہونی چاہیے تھی, وہ کیا ڈیلیوری ہے اور وہ ڈیلیوری آپ کس بالر سے لینا چاہیں گے؟ جو عام بال کرتے ہیں ہم لیفٹ آرم اسپنر, جیسا رنگانہ ہیرات, وہ بہت اچھے ٹیسٹ کے بالر تھے. اگر میں ان سے ضرور ملا تو ضرور یہ چیز سیکھوں گا جو عام بال کرتے ہیں سلو میں. ایک تو ہم تیز میں عام بال کرتے ہیں, جو سلو میں وہ کرتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں, کیونکہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ جب ٹیسٹ کرکٹ میں آپ کو سلو بال کرنے پڑتے ہیں اسپن, اور اس کے ساتھ جب عام بال کرتے ہیں, تو اگر رنگانہ ہیرات سے ملا تو اسے ضرور پوچھوں گا کہ آپ کیسے کرتے تھے اور اس کی کیا پریکٹس ہے. بہترین. کسی ایک لیجنڈ کا نام بتائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کرنٹ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہو. اعجاز احمد سینئر, کیونکہ وہ میرے کوچ بھی رہ چکے ہیں, اور وہ سنا ہے کہ اگریسو بیٹس مین, تو جیسے ان کی ہم نے بیٹنگ دیکھی ہے, اور کیا بات ہے, بیسٹ فیلڈر بھی تھے وہ. کمال. اعجاز بھائی تب کیا کھیلتے تھے, تو پھر سوچیں کہ آج کیا کھیلتے ہوں گے, جتنی فاسٹ کرکٹ ہوگی. کیا بات, ان کا تو مجھے سٹائل ہی بہت پسند تھا. بالکل, مجھے ڈفرنٹ بیٹنگ سٹائل, کوچنگ سٹائل, اگر آپ ان کا کوچنگ سٹائل دیکھیں تو وہ بھی. اچھا, اعجاز بھائی کا نا بہت لوگوں نے, بہت سارے کرکٹرز نے ذکر کیا. عامر جمال نے کیا ہے, بابر اعظم نے کیا, انہوں نے بہت زیادہ کوالٹی جو ہے پروڈیوس کر کے دی ہے پاکستان کو. بالکل, انہوں نے مجھے بھی بہت سپورٹ کیا انڈر 19 لیول پہ. جیسے میں نے آپ کچھ بیٹنگ کی بات بتائی تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ میں بیٹسمین کے گٹس ہیں, آپ بیٹسمین بن سکتے ہو, اور انہوں نے مجھے انڈر 19 پہ بہت سپورٹ کیا ہے, تو ان کا نام لینا تو ضروری بنتا ہے. تو مہران یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے بتایا آپ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور حالات بڑے مشکل بھی تھے, اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کیا ہے, تو کس طرح سے مینیج کرتے تھے آپ اپنے انڈر 16 والے ٹائم میں اور سارے عرصے میں کہ آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کرکٹ کو بھی لے کے چل رہے ہیں؟ تو وہ ایک تو اپنا پیریڈ بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو لے کے چل رہے تھے, کیونکہ اتوار بازار آپ نے بتایا کہ وہ بھی آپ اس میں بھی جاتے تھے. سو ہاؤ واز دیٹ؟ دیکھیں, جیسے آپ نے بات کی ساری مڈل کلاس فیملی سے تو تھا. جب میں کرکٹ کھیلا اور جتنے بھی میرے پاس پیسے آتے تھے, یقین کریں گے کہ جو ڈیلیز ملتی تھی ہمیں انڈر 19 میں, کوشش کرتا تھا کہ میں اگر 3 ٹائم کا کھانا تو میں 1 ٹائم کا نہیں کھاتا تھا, بچاتا تھا پیسے اپنے, اور بچا کے جتنے بھی میرے پاس پیسے ہوتے تھے اپنی امی کو میں جا کے کنٹریبیوٹ کرتے تھے. جی بالکل, وہ پھر جن کو بھی دیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے پیسے ملیں اور ان میں سے جتنے بھی پیسے ہوں سارے پیسے میں اپنی امی کو دوں, کیونکہ جب ہم سب نے مشکل ٹائم دیکھا ہے ہم سب نے, لیکن جب میرے پہ اچھا ٹائم آئے پھر وہ بھی سب دیکھیں, کیونکہ ہم سب پوری فیملی نے مشکل ٹائم دیکھا ہے نا. جب اچھا ٹائم ہے تو کوشش کرتا ہوں سب کو سپورٹ کروں, جتنے بھی میری فیملیز کے ممبرز ہیں تو سب کو سپورٹ کرتا ہوں. بڑی ایک زبردست کہاوت ہے, میں آپ کے آگے رکھوں گا, وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا, اور وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ایک گرون اپ مین کہہ لیں بن جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کبھی بھی وہ مومنٹ نہیں آتا اور وہ ہمیشہ امیچور رہ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ ٹائم جو ہے یہ کافی جلدی آ گیا؟ جی بالکل. پھر وہی بات کروں گا, جب میرے والد صاحب فوت ہوئے اس کے بعد جو میرے اوپر ٹائم تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ اس ٹائم میرے مطلب جو چاچو وغیرہ ماموں وغیرہ وہ بھی اتنے کوئی اسٹرانگ نہیں ہیں, تو مجھے کوئی مطلب اس طرح کوئی سپورٹ نہیں کرتا تھا. تو میں نے یہی سوچا میرے پاس یہی حل ہے کہ میں محنت کر سکتا ہوں, آگے اللہ پاک نے مجھے دینی ہے, کچھ بھی مجھے دے. تو میری امی نے بھی یہی سمجھایا کہ بیٹا صرف آپ محنت کرو, جیسے آپ محنت کر رہے ہو آپ ناکام نہیں ہو سکتے. اس پوائنٹ پہ یا انسان گر سکتا ہے ایسے ہی ہے یا آگے بڑھ سکتے. بالکل, اگر آپ گر جائیں گے. یہ بھی کہاوت ہے کہ غریب پیدا ہونا یہ کوئی آپ کا جرم نہیں ہے, لیکن غریب مرنا آپ کا جرم ہے. اگر آپ نے محنت نہیں کی زندگی میں تو پھر آپ کا کیا فائدہ زندگی میں آنے کا. میرے ابو بھی محنت کرتے تھے اور میں بھی محنت کرتا ہوں, میرے سارے اور پورا پاکستان میں نے محنت کر رہا ہے اس چیز کے لیے. لیکن میرا یہی میسیج ہے سب کو کہ آپ اگر محنت کرتے ہیں سچے دل سے, اور اگر آپ کو ماں باپ کی دعا ہے تو آپ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے زندگی میں, کیونکہ میرے پہ مشکل ٹائم رہ چکا ہے. تو الحمدللہ میں آج کامیاب ہو رہا ہوں. تو اسی چیز کا یہی ہے کہ بس میں محنت کرتا ہوں, اپنا یہ نہیں سوچتا کہ کل کیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ آج کیا چل رہا ہے. تو آج کو رکھ کے وہ محنت کرتا ہوں, تو اللہ پاک نے سکسیس دی ہے. تو یہ بتائیں کہ سنڈے بازار جو ہے وہ ابھی بھی لگتا ہے وہاں پہ؟
سنڈے بازار تو لگتا ہے، لیکن اب الحمدللہ ہم نہیں لگاتے. میری اب بھائی کی شاپ ہے، ماشاءاللہ بھائی کو مطلب بھائی شاپ پہ کام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اب جتنا میرے سے ہو سکے میں ان کو سپورٹ کروں. تو جاننا میں یہ اصل میں چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ جب سے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، نام دیا ہے، آپ نے پرفارمنسز دی ہیں، محنت کی ہے، اور آج مہران ممتاز جو ہے اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں لوگ، تو جب سے مہران ممتاز بنا ہے اس کے بعد سے سنڈے بازار کا دوبارہ چکر لگا ہے کبھی؟ دیکھیں سنڈے بازار اگر کوئی چیز لینے جانی ہو تو جاتے ہیں ایسے. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں لگا چکر اس طرح، اور اب کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا مجھے ہوتا ہے نا بندہ ویسے ہی جاتا ہے کہ یار یہاں دیکھو میں ایک زمانے میں یہاں رہتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، کام کرتا تھا، اور آج میں اس گراؤنڈ کے اندر کھیل رہا ہوں. تو بندہ اپنی پرانی جو بیسز ہیں ان کو یاد رکھتا ہے. اس کے لیے کبھی لگا چکر؟ جی اب دیکھیں جیسے اسٹیڈیم کے باہر ہی ہے وہ بالکل. جب بھی میں مطلب جب جاتا ہوں میچ ہوتا ہے تو میں کوئی میرے ساتھ جا بھی رہا ہوں، یہ میں شرماتا نہیں اس بات سے کہ میں نے سنڈے بازار لگایا. نہیں وہ تو پوری دنیا کو میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں یہی بتاتا ہوں کہ بھائی یہیں پہ میں سنڈے بازار لگاتا ہوں. میں اپنے کلب میں بھی یہی مثال دیتا ہوں بھائی کہ اگر آپ غریب ہیں تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. سب لوگ غریب ہوتے ہیں، اسی میں بندہ پرفارمنس دیتا ہے، کھیلتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ایک دن آپ بھی بابر اعظم بنیں گے، ایک دن آپ بھی شاداب خان بنیں گے. جیسے شاداب خان ہے وہ بھی میرے شہر سے آرس روف ہے، تو یہ سب بھی ایسے ہی تھے. تو فیملی کو ٹائم دے لیتے ہیں؟ بالکل دیتا تھا لیکن کم، کیونکہ جب سے میں 2016 سے انڈر-16 کھیلنے لگا ہوں تو پھر اس کے بعد ہمارے ٹورز ہوتے ہیں، مختلف شہروں میں ہوتے تھے پہلے، پھر مختلف ملکوں میں ہوئے، تو سارے الحمدللہ تقریباً 3-4 ملک گیا ہوں، تو بہت اچھا لگا وہاں جا کے بھی. تو اب فیملی کو کم ٹائم ہی ملتا ہے، کیونکہ جیسے میں پچھلے جون سے کھیلتا ہوا آ رہا ہوں اور ابھی اسٹل 7-8 منتھ ہو گئے ہم کھیل رہے ہیں، تو فیملی کو کم ٹائم ملتا ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں جتنا ٹائم ملے تو اپنی امی کے ساتھ گزاروں، تو اچھا ایکسپیرینس بھی ملتا ہے، ان سے اچھی چیزیں باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ فیملی کو ٹائم دوں. مطلب جو ٹائم ملے کوشش کرتے ہیں فیملی کو. جی بالکل. تو مہران آپ کی اسپن کے تو ہم فین ہیں، بہترین قسم کی اسپن آپ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اور ہڈن ٹیلنٹ ہے آپ میں جو بے شک کرکٹنگ ہو یا نان کرکٹنگ ہو، کوئی ایسا آپ کے اندر ہنر جو ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھا؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ مہران گا بھی بہت اچھا لیتے ہیں. یا گانا پڑ جائے گا گا نہیں، مطلب میں کوشش کرتا ہوں کہ ہنسی مذاق کرتا رہوں. جیسے پاکستان ٹیم میں حسن بھائی ہیں، اور میں بھی مطلب کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ٹائم ہو، مطلب جب آپ پہ پریشر ٹائم ہوتا ہے یا جب آپ کی ٹیم پہ پریشر ٹائم ہوتا ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو ہنسا سکے وہاں پہ. تو کوشش کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ گل مل کے رہوں، ہنساتا رہوں، کیونکہ وہاں پہ آپ اتنے پریشر میں ہوتے ہیں کہ آپ کو ہنسی کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن میں کچھ ایسی شرارت کرتا ہوں بیچ میں سے جو مطلب ٹیم ایک دم اٹھ جائے، مطلب ایک دم خوش ہو جائیں لوگ. تو یہ بھی ہے کہ کوشش کرتا ہوں کہ سب ہنستے کھیلتے رہیں. جیسے حارث ہے، محمد حارث، تو وہ بھی ایسے ہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ مل کے جو بھی مذاق کیا جائے اپنی ٹیم میں جب پریشر میں ہو ٹیم. تو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں؟ عادت ہے یہ کہ اپنے آپ سے بندہ بات کر رہا ہے، اپنے آپ کو ڈائریکشنز دے رہا ہے؟ جی بالکل. بولنگ کے ٹائم جب میں پریکٹس کر رہا ہوتا ہوں تو میری عادت، اگر جیسے میں مذاق بھی کرتا ہوں تو وہ میرا بولنگ کے بعد ہوتا ہے. جو میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہوں پھر میرا مذاق نہیں ہوتا. اگر میں نہیں کھیل رہا، باہر بیٹھا ہوں، پھر میں مذاق کروں کسی سے. لیکن جب میں بولنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کوئی چیز غلط کرتا ہوں تو اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ یار یہ میں نے کیا کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. اور فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، بال اگر ڈراپ ہو جائے یا کوئی فیلڈ ڈراپ ہو جائے، کیچ ڈراپ ہو جائے، تو اس میں کرتا ہوں. مطلب اس دوران اگر آپ کا کوئی کلپ بن جائے، ویڈیو بن جائے، تو شاید وائرل ہو جائے کہ یہ دیکھو یہ تو بھائی یہ پتہ نہیں ہوائی مخلوق سے بات چیت کر رہا ہے. نہیں، وہ بندہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا تھا کہ یار میں نے کیا کیا. تو جب آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں جو آپ اپنے آپ سے پوچھیں تو کیا آپ اس کا جواب دے دیں گے مجھے پوچھ کے؟ آپ پوچھیں. جی دے دیں. پاکستان کب کھیلیں گے؟ پاکستان انشاءاللہ دیکھیں انر وائس اندر سے مجھے چاہیے اس کی آواز. پاکستان سر میں تو یہی کہوں گا کہ میں پرفارم کروں گا جب بھی مجھے چانس ملے، بے شک کل مل جائے، بے شک مہینے بعد ملے، سال بعد ملے، جب بھی ملے تو میں تو تیار ہوں انشاءاللہ. ہر سٹیج کے لیے، جب بھی کوئی بھی چیلنج کے لیے میں تیار ہوں انشاءاللہ اس ٹائم. زبردست. ابھی ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے ورلڈ کپ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو کچھ پلیئرز ہیں جو پک نہیں ہوئے. فار ایگزامپل میکگرک آسٹریلیا کے ایک پلیئر ہیں اور وہ آئی پی ایل میں بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود وہ پک نہیں ہوئے. اور ان سے جب یہ پوچھا گیا تو پھر انہوں نے یہی بولا، انہوں نے کہا مے بی میرا ابھی وہ اسکل سیٹ نہیں ہے، مے بی آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ اسٹیج اینڈ آئی ول بی ڈوئنگ مور ہارڈ ورک ٹو اچیو دیٹ. تو کہیں نہ کہیں وہ مینٹیلٹی کو آپ اون کرتے ہیں کہ اگر آپ سلیکٹ نہیں ہو رہے تو اس میں پھر آپ اپنے اندر یہ چیز رکھتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو اور امپروو کرنا ہے، یا آپ تھوڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی محنت کی تھی
پھر بھی سلیکٹ نہیں ہوا؟ دیکھیں میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ میں اس ورلڈ کپ کے 25-26 لڑکوں میں آیا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے پلیئرز ہیں. صرف میں ینگسٹر تھا اور ایک عرفان نیازی تھا، وہ کھیل گیا اور اب میں انشاءاللہ میں رہ گیا ہوں. تو انشاءاللہ میں یہی کوشش کروں گا کہ جب بھی مجھے موقع ملے میں بس اپنے رائٹ ٹائم کا ویٹ کرتا ہوں، کیونکہ رائٹ ٹائم آپ کے لیے ہوتا ہے جب آپ کھیلتے ہیں. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اگر اوپر سے منظوری نہیں ہے تو آپ نہیں کھیل سکتے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو وہ میں کبھی بھی کھیل لوں گا. اور میرا بس یہی ہے کہ میں اپنی محنت بڑھا رہا ہوں، جو میرے میں غلطی ہیں وہ کم کر رہا ہوں، جو اچھی چیزیں ہیں وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالنگ، بیٹنگ، فیلڈنگ، اپنے ایٹیٹیوڈ میں کوشش کروں گا جتنا اچھا کر سکوں اپنے آپ کو، کیونکہ آپ ایک پاکستان لیول تک جاتے ہیں. اور میرا یہ گول بھی نہیں ہے کہ میں پاکستان کھیلوں اور واپس آ جاؤں. انشاءاللہ پاکستان کھیلنا ہے پھر لمبے عرصے کے لیے کھیلنا ہے، یہ بندے کا گول ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو اپنی بری چیزیں ہیں وہ کم کروں، اچھی چیزیں بڑھاؤں اور پھر انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں جاؤں. لے ممتاز، آگے بڑھتے ہیں، پھر ٹریننگ اینڈ فٹنس کی بات کر لیتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ بڑا کلیئرلی ڈسکس ہونا چاہیے. تو ہم نے اسپیشلی آپ کے انٹرویو میں سوچا تھا کہ اس ٹاپک کو ہم لے کر آئیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کاکول کیمپ میں آپ کا نام بھی تھا. جی بالکل. اور آپ ٹیم کا حصہ تھے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ پہلی دفعہ آپ اس طرح سے وقت گزار رہے تھے. PSL تو چلیں فرینچائز کرکٹ ہے نا. تو ایک تو وہ بتائیں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ رہنا کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا، کیسا ماحول لگا آپ کو، ٹیم کی بانڈنگ کیسی تھی؟ کاکول جیسے میرا نام آیا تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا کہ پوری پاکستان ٹیم ہوگی اور وہ وہاں پہ میرا نام بھی آ رہا ہے ایز اے ینگسٹر، جن کو میں ٹی وی پہ دیکھتا تھا اور ان کے ساتھ میں جا کے کیمپ کر رہا ہوں اور فٹنس کیمپ. اور جیسے کہ آرمی کا سنا ہوا تھا کہ وہاں پہ بہت ہارڈ کیمپ ہوتا ہے، تو جیسے ہم گئے وہاں پہ تو ہمارے لیے انہوں نے بڑا اچھا ارینجمنٹ کی ہوئی تھی آرمی والوں نے، کھانا پینا ہمارا جو بھی تھا اور ٹریننگ کا ٹائم. اور آپ کو پتہ رمضان بھی تھا، رمضان میں مشکل ہے ٹریننگ کرنا، ویسے ہی ٹریننگ کرنا مشکل ہے. اور پھر رمضان روزہ رکھیں آپ اور اس کے بعد آپ 2:30 بجے گراؤنڈ میں ہوں اور ان کی جو ڈسپلن ہے ان کا فالو کریں. آپ کا میٹھا بند ہو جائے، جیسے ہمیں وہاں پہ روح افزا ملتا تھا صرف ریڈ کلر کی، مطلب ملتا تھا کہ یار یہ روح افزا کا نام تھا صرف، اس میں میٹھا کچھ نہیں ملتا تھا ہمیں. اچھا. اور ہمیں براؤن بریڈ ہمیں ملتی تھی، اور اگر آپ ناشتے میں یہ کھا رہے ہیں تو آپ پورا دن کیسے گزاریں گے؟ تو یہی تھا کہ آپ کا سیکریفائس کرنا ہے آپ نے، کیونکہ جیسے ہمارے ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی تھی تو ورلڈ کپ میں اگر آپ نے 16 یا 18 ٹیموں کو ہرانا ہے، پھر ورلڈ کپ جیتنا ہے، تو پھر یہ یہاں سے آپ گزر کے جائیں گے تو سب کچھ آپ کو آگے آسان لگے گا. نہیں تو یہ چیز جو ہے کافی ڈسکشن میں آتی رہی ہے، بعد میں بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو آپ کی ٹریننگ تھی وہ بہت ہارڈ نہیں تھی، نارمل تھی، کیونکہ رمضان بھی تھا نا تو اس کا بھی خیال رکھا گیا. تو آپ بتائیں کہ ٹریننگ جو تھی جو آپ نے کاکول کیمپ میں آپ کو ملی، وہ لگ رہا تھا کہ ڈیفیکلٹی لیول تھوڑا اوپر گیا ہوا ہے؟ بالکل ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے. ہم اس طرح کی اتنی زیادہ ہارڈ ٹریننگ نہیں کرتے ان رمضان، کیونکہ رمضان میں مشکل ہوتی ہے، بھاگنا مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ ایبٹ آباد دیکھیں تو موسم تو بہت اچھا تھا، لیکن وہ پہاڑی علاقے وہاں پہ آپ کو سانس زیادہ چڑھتی ہے. بالکل چڑھتی. آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے 2 ہفتے، جیسے ہم رہے ہیں ہمارے 2 دفعہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، ایک دن پہلے دن ہوئے ہیں، پھر لاسٹ ڈے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک دفعہ پہاڑی پہ گئے ہیں، وہ ان کے ٹاپ پہ، اور وہ ان کا سب ٹریننگ کا حصہ تھا. پھر وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے مختلف، اگلے جیسے آج پش اپ ٹیسٹ ہوا ہے، پھر آپ کا کرنچز ٹیسٹ ہوا ہے، پھر 2 کلومیٹر ہوا ہے، جیسے ہمارے جم ٹیسٹ ہے. تو یہ سب کچھ آپ نے روزہ رکھ کے کرنا ہے، تو یہ مشکل کام تھا. اور پھر ہم سب نے، بابر بھائی نے، جتنے بھی بڑے پلیئرز تھے، افتخار بھائی، میرے جو روم میٹ تھے فخر بھائی، یہ سب سے اچھی بات تھی کہ آپ وہاں سینئر جونیئر کا کوئی سین نہیں تھا، آپ اکٹھے تھے سارے. میں جیسے فخر بھائی کا روم میٹ تھا، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان سے بھی. پہلی دفعہ فخر بھائی سے روم شیئر کیا تو وہاں پہ سب اکٹھے تھے اور سب مل کے ہماری ایکسرسائز ہوتی تھی، وہ بھی اکٹھے کرتے تھے. اس کے بعد جب، کیونکہ ہمیں باہر تو الاؤ نہیں تھا، اس کے بعد جب گیم کھیلتے تھے اور نہ سحری پہ جانا، افطاری پہ آنا، تو بہت اچھا ماحول تھا وہاں پہ. اور ٹریننگ بھی ہارڈ تھی، لیکن جب ہم 2 3 4 دن کیا ہم نے ٹریننگ، تو پھر ہم اس پہ روٹین میں آ گئے تو پھر بہت اچھا ہمیں لگا وہاں پہ. تو مہران یہ بتائیں کہ فٹنس کو آپ اپنے کریئر میں، اپنے جرنی میں کتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ابھی ریسنٹلی میں کتاب پڑھا تھا بین اسٹوکس کی، تو اس نے تو فٹنس کو کہا ہے بھائی فٹنس یہاں ہونی چاہیے، باقی چیزیں بعد کی ہیں، فٹنس بہت اوپر ہونی چاہیے. اور ہم نے جنرلی یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ پلیئرز ہوتے ہیں جو فٹنس، اگر آپ کو کہہ لو کہ کوچ ایک لمیٹڈ ٹائم کی کروا رہا ہے نا جو اس نے پلان کی ہے، تو کچھ پلیئرز جو ہوتے ہیں پوری ورلڈ سپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کے بعد بھی فٹنس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں پرسنلی اپنے لیے. تو آپ کا رجحان کہاں فال کرتا ہے؟ آپ فٹنس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ دیکھیں فٹنس کی آپ نے بات کی، انڈر 16 انڈر 19 میں اتنا مطلب نہیں دیکھتا تھا فٹنس کو، لیکن جیسے میں بڑی کرکٹ میں آیا، پریشر گیم یہاں پہ ہوتے ہیں تو آپ کی فٹنس ٹیسٹ ہوتی ہے یہاں پہ،
کیونکہ جب آپ اتنا کراؤڈ اور آپ پہ پریشر آ رہا ہے تو پھر اگر آپ فٹ نہیں ہوں گے تو آپ کو انجری ہوگی. تو جیسے آپ نے بین اسٹوکس کی بات کی, یہ جتنے بھی بڑے بڑے پلیئرز ہیں انہوں نے اپنے پرسنل ٹرینرز رکھے ہوئے ہیں, تو میں نے بھی اپنے رکھے ہوئے ہیں ٹرینر. اسلام آباد میں جب میں ہوتا ہوں تو میں عصمت بھائی ہیں میرے ٹرینر, میں پنڈی سے اسلام آباد 40 منٹ کی ڈرائیو کر کے بائک پہ خود جاتا ہوں, ان کے پاس ٹریننگ کرتا ہوں. اور میں نے پچھلے 6 مہینے ٹریننگ کی تھی سیزن سے پہلے, تو اس سیزن میں مجھے بہت کام دیا اس نے. تو آج بھی میں ان سے بات کر رہا تھا کہ یار میں نے دوبارہ آنا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی فٹ ہونا ہے, کیونکہ اگر آپ فٹ ہوں گے تو آپ بیٹنگ بولنگ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی, اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو 5 دن کیسے کھڑے ہوں گے گراؤنڈ میں, صبح اٹھنا 8 بجے, پھر گراؤنڈ میں جانا, پھر اسی انٹینسٹی سے آپ نے 90 اوور گزارنے ہیں. تو اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. T20 میں بھی آپ نے 20 اوور گزارنے ہیں اور پورا زور لگتا ہے وہاں پہ. تو فٹنس بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کی اسکل بھی اس سے اچھی ہوتی ہے. اگر آپ فٹ ہوں گے تو آپ فل فوکس سے وہ چیز کر پائیں گے. فٹنس نمبر 1 ہونی چاہیے بندے کی. بالکل کیا بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ بتائیں کہ جو آپ کا کاکول کیمپ تھا اس میں سب سے زیادہ فٹ کون سا پلیئر آپ کو لگا, کیونکہ آپ پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو پورا اپنے سامنے دیکھ رہے تھے نا, تو آپ کو کون سے پلیئر لگے کہ یار ہاں یار اس طرح کی فٹنس ہونی چاہیے بندے کی؟ دیکھیں عرفان نیازی کی اگر آپ بات کریں وہ سب سے فٹ تھا وہاں پہ, اور ویسے بھی وہ انڈر 19 میرے ساتھ کھیلا تو وہ بہت فٹ تھا. اور بھی بہت سارے پلیئرس تھے, وسیم جونیئر ہو گیا, نسیم شاہ ہو گیا. اور جیسے 2 کلومیٹر ٹیسٹ ہوا تھا تو بابر بھائی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے, تو کچھ جب 2 کلومیٹر ٹیسٹ ہوا لاسٹ میں تو وہ کچھ سیکنڈ پہلے میرے سے آگے نکل گئے. اچھا. تو انہوں نے بھی مطلب اچھا فٹنس کیا. سائم تھا, جتنے بھی اچھے بڑے بڑے پلیئرس تھے, شاداب بھائی, حارث بھائی, اور یہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ آگے رہیں, کیونکہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بڑے پلیئرس کو بنا دیکھتے ہیں, شہین ہو گیا, فخر بھائی ہو گئے. تو یہ لوگ فٹنس میں بالکل اپنا وہ نہیں کرتے کہ یار میں نے نہیں کرنا, یہ سب لوگ شوق سے کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یار ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے, تو یہ لوگ سارے بہت شوق سے کرتے تھے فٹنس. اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سے جتنا ہو سکے ہم اس سے آگے جائیں, کیونکہ ہم ینگسٹر ہیں. اگر ہم یہاں پہ فٹنس پہ اپنا ورک کریں گے تو ہم آگے ہمیں فائدہ ہوگا. تو جتنے بھی ہمارے پاکستان ٹیم کے تھے الحمدللہ ساروں نے بڑی اچھی فٹنس کی ہے, اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کو بھی دکھے گا انشاءاللہ ورلڈ کپ میں. آپ کو مزے کی ایک بات بتاتا ہوں کہ وہی بین اسٹوکس کی بات ہو رہی تھی, اس کی کتاب میں انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم ورلڈ کپ 2019 کی تیاری کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ جوس بٹلر جو تھے نا, وہ ایکسرسائز ختم ہو جاتی تھی, ٹریننگ ختم ہو جاتی تھی, اس کے بعد بھی وہ نا بھاگتے رہتے تھے. تو میں نے ایک دن بیٹھ کے دیکھا, میں نے کہا یار یہ جو ایکسٹرا 1-2 گھنٹے اپنے اوپر کام کرتے ہیں فٹنس کے اوپر, یہ میں کیوں نہیں کرتا, مجھے بھی کرنا چاہیے. کیونکہ ایسے کیوں ہو کہ میری ٹیم کا کوئی ایک پلیئر جو ہے وہ بہت ایکسٹریم لیول پہ فٹ ہو اور میں نہ ہوں. تو انہوں نے شروع کر دیا ان کے ساتھ نا ایکسٹرا آورز میں, اور ان کو دیکھا دیکھی معین علی اور باقی ٹیم, ایک ٹائم ایسا ہے کہ پوری ٹیم ہی ایکسٹرا ورک آؤٹ جو ہے وہ کرنا شروع ہو گئی, فٹنس کے اوپر دھیان دینا. تو آئی تھنک یہ کنٹیجیس بھی ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو اپنے سے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے 2-4 نام لیے, تو آپ کے اندر بھی یہ ایک احساس آپ کو ہوا کہ یار مجھے بھی پھر اس ایکسٹرا مائل جانا ہے. جی بالکل. جیسے ہماری اسپرنٹس کا ٹیسٹ ہوا ہے, تو جیسے عرفان نیازی بھاگ رہا تھا, تو میں کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ اس تک نہ پہنچیں, لیکن وہ تو ماشاءاللہ ایک بہت فٹ پرسن ہے ہمارے پوری پاکستان ٹیم میں, تو میں کوشش کرتا کہ اس کے پاس رہوں کہ یار اتنا فاصلہ ہمارے میں نہیں ہونا چاہیے, میں اس کے پاس رہوں. اگر آپ اچھے کے ساتھ بھاگیں گے تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ امپروو کریں گے ہر دن میں. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ جتنے بھی فٹ تھے ان کے ساتھ رہوں, آگے رہوں, کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ کیمپ تھا, کیونکہ میں پہلی دفعہ گیا ہوا تھا, تو میں نے دکھانا تھا کہ یار میں فٹنس میں اچھا ہوں. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ جیسے میں اسکل میں اچھا ہوں تو فٹنس میں بھی کوشش کروں کہ اچھی فٹنس کروں اپنی وہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ کاکول کیمپ بے شک تھوڑا سا تھا, 2 ہفتے کا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ فٹر کیا, امپروو کیا؟ جی بالکل مجھے کیا ہے. میری ڈائٹ میں بہت فرق پڑا ہے. اس کے بعد جو میں ڈائٹ اپنی ڈسپلن, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میٹھا انہوں نے بالکل ہمیں نہیں دیا, اور میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میٹھا بالکل نہ کھاؤں. جتنی بھی ڈائٹ ہے اچھی ڈائٹ لوں, اپنی ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ابھی میں ینگسٹر ہوں. جو جتنا میں اچھا کھاؤں گا, جتنی اچھی نیند پوری کروں گا, جتنی اچھی فٹنس کروں گا, تو آگے مجھے ہیلپ کرے گی. لیں جی, مہران ممتاز صاحب, سنا ہے کہ آپ میں ہوشیاری بہت ہے, کیا یہ سچ ہے؟ دیکھتے ہیں ابھی سوال کیسے ہیں, پھر بتائیں گے آپ کو. نہیں, آپ میں ویسے جنرلی ہوشیاری ہے. بالکل ہے. چلاکیاں کوئی تھوڑی بہت کرتے ہیں چلاکیاں. چلیں آ جائے پھر, تھوڑی سی ہمیں بھی کرنے دیں. تو ایک ورڈ ہوگا, اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے کال آپ بیک کہہ سکتے ہیں, تو ہم ایک ورڈ دیں گے, اس کو آپ نے اس کے آگے ایک ورڈ لگانا ہے, تو ایک سینس بن جائے گی. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. پاکستان زندہ باد. کوچ سیمی. ہیلمٹ پہننا ضروری ہے. PSL 9. کوئکر بال. کوئکر بال. فیوریٹ ایپ انسٹاگرام. سوشل میڈیا یوز کرنا ہے.
یوز کرنا ہے ابھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی کر لیتے ہیں آپ کہتے تھے. نہیں. بیسٹ بالر؟ ڈینیل وٹوری. وٹوری بہت گھوم پھر کے آ رہا ہے بار بار. میرا بیسٹ بالر ہے اس لیے فالو کرتا ہوں. بابزی دا کنگ. یہ تو جلدی نکلا. یہ بہت جلدی نکل گیا. باؤنڈری روپ کراس کرنی ہے تو وہ تو سکسر ہو جائے گا اگر آپ کیچ کرتے ہوئے کراس. تو میں بیٹنگ کر رہا ہوں نا. اوکے, بیٹنگ کرنے آ گیا ہوں. گڈ. راول پنڈی؟ برانڈ. چو. محنت زیادہ کرنی ہے. شاہد افریدی؟ لالا. T20 ورلڈ کپ جیتنا ہے. کیا بات ہے. موبائل سم؟ یو فون تم ہی تو ہو. کیا بات ہے, کیا ہوشیار تو جینون آپ بہت نکلے ہیں مہران, بہت جلدی سے آپ نے ٹپ 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 کر کے جواب دیے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, اور جب ہم بڑھیں گے تو بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا سیگمنٹ آنے لگا ہے. ٹھیک ہے. سچ مرچ ہے اس کا نام, اور آپ کو کھانی پڑے گی مرچ اگر آپ نے سچ نہ بولا تو. ٹھیک ہے جی. آپشن آپ کی ہے, یو کین اوائڈ آنسرنگ اور یو ہیو ٹو ٹیک اے چلی. واقعی کھانی پڑے گی تو ٹوڑی کھا لے تو خیر ہے. لائیں جی مرچیں لے کر آئیں. مشکل کام ہے ڈال دیا بھائی آپ نے. کھانی پڑیں گی یہ جناب. یہ آپ کے لیے خاص ہم نے فریش مرچیں جو ہیں نا وہ منگوائی ہیں. ہم نے کہا مہران ممتاز کو مرچ وہ والی دیں جن سے ان کو فیل آئے, پتہ لگے کہ کچھ ہوا ہے. سچ بولنا پڑے گا. سچ بولنا پڑے گا. سوال ایسے ہیں سارے کہ آپ بالکل بھی جو ہے سچ شاید نہ بولتے ہو. لیٹس سی. لیں جناب, پہلا سوال, کوئی ایسا نک نیم بتائیں اپنا جو آپ کو لوگ جس نک نیم سے بلاتے ہیں اور آپ کو بالکل پسند نہ ہو. بچپن میں لوگ مجھے مانی نام کے بلاتے تھے. مانی, مہران مانی کہتے تھے. تو مجھے کیا, میرے گھر والوں کو, میری امی کو بالکل بھی نہیں پسند وہ. اچھا. ہاں جی, مانی. ہاں, تو مجھے ویسے اب ٹیم والے میری بلاتے ہیں, لیکن وہ لوگ مانی بلاتے ہیں. مجھے بھی نہیں پسند. میری اچھا لگتا ہے. میری اچھا لگتا ہے. ایسا آخری دفعہ کب ہوا تھا کہ آپ روئے ہوں کرکٹ سے ریلیٹڈ؟ فاسٹ بولنگ سے جب اسپن سٹارٹ کی تھی تب رویا تھا. ہاں, یہ تو بہت آسان تھا. بالکل. یہ تو آپ نے وہ شروع میں ہی بتا دیا. دیکھ لیں پھر. کس سے جیلس ہوتے ہیں؟ مرچ کھا لیتا ہوں, اسے صحیح ہے. میں جیلس تو نہیں ہوتا کسی سے یار. اتنی بہت ہے, مطلب جیلس ہوتے ہیں بٹ آپ نے بتایا نہیں اور مرچ کھا لی. صحیح ہے, یہ صحیح ہے اس کے لیے. اچھا, آپ نے تو مرچ کھا لی, آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے کہ میں تو کسی سے جیلس نہیں ہوتا, لیکن کوئی بات, اس کا مطلب ہے کہ آپ ہوتے ہوں گے. خیر, میں ہوشیار تو ہوں, لیکن یہ مرچ آپ کے لکھائی ہے. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ابھی 7 اور پڑھی ہیں اور سوال بھی ہیں, تو آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آخری دفعہ کیا جھوٹ بولا تھا اور کس کے آگے بولا تھا؟ لاسٹ ٹائم جھوٹ, بابر بھی اگر دیکھیں گے تو وہ مجھے ماریں گے, کیونکہ پی ایس ایل میں جو میں نے بال کیا اماد وسیم کو جو 5 رن ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ ایک ہی کی تھی. تو میں نے کہا نہیں, وہ میں نے ان سوئنگ کیا تھا, بال اندر لایا تھا, لیکن وہ وائڈ نکل گیا, لیکن وہ میرے سے ہو گیا تھا. وہ میں نے کیا پیڈ پہ تھا, لیکن وہ باہر ہو گیا تھا. تو اگر سنیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا پھر. دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے. آخری دفعہ انسٹاگرام جو آپ کی فیوریٹ ایپ ہے اس پر آپ نے کس کو سرچ کیا تھا؟ بتانا سچ ہے, نہیں تو آپ کا فون ہم دیکھ لیں گے. ابھی بے شک دیکھ لیں. میں نے آپ کی ٹی وی کو سرچ کیا تھا جب میں آیا تھا زلمی ٹی وی کو, کہ یار یہ کون سے کوشچن کرتے ہیں پوڈ کاسٹ میں. تو بابر بھائی کا کوئی آئے تھے لاسٹ جو انہوں نے کیا پوڈ کاسٹ, سائم کا آیا, تو وہ میں سب دیکھ کے آیا تھا, تیاری کر کے آیا تھا پوری. ہوشیار تو میں آپ کو پتا ہے. زبردست. لیں جی, یہ آپ کا من پسند سوال, کوئی ایسا ٹیم میٹ بتائیں جس کے ساتھ آپ 1 منٹ بھی روم میں گزارنا نہیں چاہتے. یہ کون سا سوال ہے یار, 1 منٹ بھی. دیکھ لیں, نام اگر آپ لے لیں گے تو ساری زندگی کے لیے سوال یا نشان رہ جائے گا. 1 منٹ بھی نہیں گزارنا چاہتا. احسان اللہ, کیونکہ میں اس کے ساتھ رائے نہیں ہوں, تو پھر میں نہیں رہوں گا اس کے ساتھ. احسان اللہ کے ساتھ. احسان اللہ, کیونکہ ٹک ٹاک بہت بناتا, کیا پتا وہاں بھی بنا لے کوئی نہ پھر ٹک ٹاک, اس لیے. چلیں جی ٹھیک ہے. لیں جی, یہ سیگمنٹ ہوا ختم. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلا سیگمنٹ بھی بہت پسند آتا ہے ہمارے ویورز کو. سیگمنٹ ہے جی کہ جب دوست ہوں بہت زیادہ تو ایک کال تو بنتی ہے. تو یو فون کی سم, جو کہ آپ کی فیوریٹ سم, اس نیٹ ورک سے آپ کال کریں گے اپنے کرکٹنگ فرینڈ کو, اور آپ نے ایک پلیئر گیس کروانا ہوگا ان سے. تو آج کے ہمارے جو پلیئر ہیں وہ ہیں وقار یونس. تو آپ نے کال کرنی ہے اور آپ نے
اپنے فرینڈ کو ان کے بارے میں ہنٹس دینے ہوں گے. ایک ہنٹ تو یہ ہے 4th ینگسٹ کیپٹن ان ٹیسٹ, 22 سال کی عمر میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے کیپٹنسی کی. اس کے بعد بیسٹ فگرز ان اے ٹیسٹ میچ بائی کیپٹن, 13 وکٹس اگینسٹ زمبابوے کراچی 1993 میں. اس کے بعد ایک اور ہے جی کہ ینگسٹ بالر ہیں جنہوں نے 10 وکٹیں لی تھیں, وہ بھی وقار یونس ہیں. دین اگر ان 3 سے بھی وہ گیس نہ کر پائیں تو ایک اور گیس آپ ان کو کروا سکتے ہیں کہ کنگ آف ریورس سوئنگ, تو وہ وقار یونس کے نام کے ساتھ. لگتا ہے پہلا یہی کروانا پڑے گا, سمجھ جائے گا وہ. تو کس کو کال کریں گے؟ میں اپنے جو ہماری سے ٹیم جیتی تھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے حنین شاہ, اس کو کال کروں گا. اچھا جی چلیں چیک کرتے ہیں ذرا, وہاں پہ تو تیز ہے, یہاں پہ کتنا تیز ہے. لیں جناب. سو دیر یو گو. وعلیکم السلام. حنین بھائی کیسے ہیں آپ؟ سوئے تو نہیں تھے؟ نہیں یار میں ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا ہوں زلمی کی, تو وہ انہوں نے ایک کوشچن کیا آپ سے پوچھنا, اس کا اگر آپ کو گیس اچھا کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. گفٹ ملے گا. گفٹ ملے گا آپ کو یو فون کی طرف سے. یس, یو فون کی طرف سے, زلمی کی طرف سے. کوشش پورا کریں. یار پاکستان کے وہ کون سے بالر تھے جو ریورس سوئنگ کے ماسٹر تھے؟ ایک اور بھی گیس یہ بھی ہے کہ وہ رائٹ آرم تھے. وقار یونس. یار یہ تو آپ نے اچھا بالکل سمپل کوشچن, آپ نے یہ تو آخری گیس تھا, آپ نے سب سے پہلے ہی یہ کر دیا. تو یہ آپ نے یو فون کی. چلو یار حنین شاہ جو ہیں ان کو زبردست قسم کا انعام آپ کی وجہ سے فوراً مل گیا. 50 سیکنڈ میں آپ نے جواب دیا, بہت شکریہ یار آپ کا. بس یہ تو سب کو پتہ ہوگا میرے خیال سے. نہیں, اس کا مطلب آپ نے وسیم بھائی کا نام لے لیا. چلو خیر ہے, کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈ. ہاں یہ بھی ہے, شعیب اختر بھی تھے. چلو اچھا گیس ہے یار آپ کا, آپ کو زلمی کی طرف سے شرٹ گفٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, اللہ حافظ. تھینک یو. حیران, یہ فاؤل آپ کر گئے ہو, آپ نے آخری گیس پہلے بتا دی. دیکھیں یہ آپ نے کہا نا ہوشیار بہت ہے, تو پھر یہاں پہ کرنا پڑتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. اور خالی حنین شاہ کو ہی گفٹ ہیمپر نہیں ملے گا, بلکہ ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی زلمی اور یو فون کی طرف سے ہم گفٹ ہیمپر دیتے ہیں. تو آج ایک نہیں بلکہ 2 ونرز جو ہیں وہ گفٹ ہیمپر کے ہیں, جو گفٹ ہیمپر لے کے جا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی مہران, آگے بڑھتے ہیں. اپنا ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور #آسک مہران ہم نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا تھا, اور بہت سارے سوال آئے آپ کے لیے فینس کے, تو ہم نے ان میں سے کچھ شارٹ لسٹ کیے. میں آپ سے سوال کروں گا, آپ نے ان کے جوابات دینے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو جی پہلا سوال جو ہے وہ ڈیوڈ بیٹرس بائی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ آپ پنڈی کا جو اسٹیڈیم ہے اس کے باہر فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہے ان کو سیل کرتے تھے, اور میں 2022 دسمبر میں وہاں پہ ٹیسٹ میچ نیوزی لینڈ اور پاکستان کا ہوا تھا, تو میں وہاں پہ وہ میچ دیکھنے آیا تھا. تو کیا آپ اس ٹائم پہ بھی یہ کام کر رہے تھے, اور کیا آپ کو موقع ملا کہ آپ وہ میچ ایکسپیرینس کر پائیں, دیکھ پائیں اس کی کچھ جھلکیں؟ نہیں, اس ٹائم پہ تو یہ کام میں نہیں کرتا تھا. جب میں نے آپ کو بتایا, جب میں کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم پہ یہ کام کرتا تھا, اور فروٹ وغیرہ کا نہیں کرتا تھا, لنڈے کا کام کرتا تھا, شرٹس ہوگی, ٹراؤزر ہو گئے, ایسی چیزوں کا میں وہاں کام کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی, پاکستانی لڑکا پوچھتے ہیں جی کہ نام بڑا پیارا ہے پاکستانی لڑکا پوچھتے ہیں جی کہ جب آپ پہ مہران برا پیچ آتا ہے تو اس کو اوور کم کیسے کرتے ہیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ بڑے ہی اچھے موڈ میں نظر آتے ہیں. دیکھیں, وہ میں یہی سوچتا ہوں کہ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو میں نے کس لیے کی تھی, پاکستان کھیلنے کے لیے. تو میرے آگے کوئی بھی مشکل آئے وہ کچھ ٹائم کے لیے آئے گی, کیونکہ مشکل اچھا ٹائم اور برا ٹائم چلتا رہتا ہے. تو میں بس اپنے جو پروسیس ہے اس پہ رہتا ہوں, اور اگر اچھا ٹائم آئے پھر بھی میں اپنی محنت کرتا رہتا ہوں, برا ٹائم آئے پھر بھی محنت کرتا رہتا ہوں. تو یہ میرا ایک سمپل ہے کہ میں محنت نہیں چھوڑتا, اچھا برا ٹائم آتا رہتا ہے اور پازیٹیو رہتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو رہوں. زبردست. مہران, اگلا سوال آتا ہے جی فار بابر, یہ ان کا نام ہے جو انہوں نے اپنا یوزر نیم رکھا ہوا ہے فار بابر, اور وہ پوچھتے ہیں کہ فیوریٹ وکٹ آف PSL, آپ کی جو فیوریٹ وکٹ تھی PSL. دیکھیں, ڈریم وکٹ مطلب جو ڈیبیو وکٹ ہوتی ہے تو فیوریٹ ہی ہوتی ہے, لیکن جو میں نے شاداب بھائی کو آؤٹ کیا تھا وہ میری فیوریٹ وکٹ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ایک پنڈی کے ہیں وہ, اور میرے ساتھ ہی مطلب کلب میں کھیلتے تھے, مغل کلب میں, اور پھر وہ میرے اگینسٹ آئے, اور آپ وہ پاکستان کے اور پوری دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈر ہیں, تو جو ان کو آؤٹ کیا تھا وہ میرا فیوریٹ بال بھی تھا اور فیوریٹ وکٹ بھی تھی وہ میری. زبردست. اگلا سوال ہے جی شاہد نذیر کا. یہ سوال آج میں نے نہیں پوچھا تھا تو انہوں نے پوچھ لیا. بابر
اور کوہلی؟ اوبیسلی بابر, کنگ, برانڈ نمبر 1, تو اوبیسلی بابر. وراٹ کوہلی بھی ویسے برے تو نہیں. وراٹ کوہلی بھی ہوں گے, لیکن جو بابر بھائی کی کلاس ہے تو پھر وہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ بھی کھیلے ہیں تو کیا بات, بابر بھائی. کیا بات. ایم تراب کا جی سوال آتا ہے, فیوریٹ بیٹسمین ان دا ورلڈ؟ فیوریٹ بیٹسمین اس کو آل ٹائم کر لیں آپ بے شک. اے بی ڈیویلیئر, جو وہ 360 کھیلتے ہیں, تو کیا بات. اگلا سوال ہے جی حوریہ کا, پوچھتی ہیں کہ ڈسکرائب بابر اعظم ان ون لائن. برانڈ, ہارڈ ورکر, سپورٹیو, ینگسٹر کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. میں نے 3 ورڈ بول دیے ہیں, چلے انہوں نے ایک پوچھا تھا. بہترین. لیں جی, دل کے کچھ تھوڑا سا قریب آنے لگا ایک سوال. وی جی خان پوچھتی ہیں, ڈو یو لو سم ون؟ جی, جو میں کھیل رہا ہوں کرکٹ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. اچھا, بالکل پکی بات. پکی بات ہے, 100% عشق کرتا ہوں کرکٹ سے. لیں جی, ایک اور بڑا زبردست سوال آنے لگا آپ کی طرف. آل اباؤٹ ناسبار, یہ ان کا یوزر نیم ہے. پوچھتے ہیں شاہین آفریدی اور محمد عامر, پک ون. مشکل سوال ہے, اس پہ مرچیں نہیں ہیں, کھا لوں وہ, کیونکہ دونوں مشکل سوال آپ نے کہا, 2 بندوں کے نام لاؤ بھائی مرچیں لاؤ, مرچیں لاؤ. وہ مرچ پچھلی والی صحیح نہیں ہوئی تھی. یہ بھائی جان یہ جو بھی ہیں آل اباؤٹ نسبر, اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ مہران مرچ کو تھوڑا ٹیسٹ کر لیتے. یار یہ تو بہت مشکل سوال کیا, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں تھا. لیں جناب, دیکھیں پچھلی دفعہ تو میں نے آپ کے لیے مرچ کھائی تھی, تو یہ اب تازہ والی اگر آپ میرے لیے کھا دیں تو کیا بات ہو جائے گی. دیکھیں مہران, کھا تو میں آپ کے لیے ضرور لیتا, لیکن سیزن 2 کی جو ایک مرچ میں نے کھا لی تھی وہ میں نے کھا لی ہے. ہمت کریں, کھا لیں, مرچی ہے کوئی, تو لوگ تو یہ ویسے کھا لیتے ہیں. بتا آپ کھاتے بھی کیا ہے اتنا تھا. تو یہ جو بھائی نے سوال کیا یہ اچھا نہیں تھا یار, سوال اچھا نہیں تھا. دیکھیں نا, مجھے اس نے مرچ, بڑا ٹف سوال تھا. مجھ سے بھی ویسے سوال کیا جاتا نا تو مرچ ہی کھاتا, کیونکہ یہ دونوں پلیئرز بھائی میرے تو فیوریٹ ہے. کیا بات ہے, شاہین شاہ آفریدی کی. ایک میرا بیچ میٹ ہے اور ایک سے ہمارا کرش ہے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے, مرچ کھانی پڑے گی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. عیسیٰ کا سوال ہے جی. عیسیٰ پوچھتے ہیں کہ بیسٹ ٹیم میٹ ان پشاور زلمی؟ سلمان رشاد, کیونکہ وہ ایک تو کشمیری بھی ہے, میرے گاؤں کے ہیں, کشمیر اینگل, اور دوسرا وہ مجھے بڑا سپورٹ کرتے رہتے ہیں. لے جناب ایک سوال جو ضروری تھا آپ سے ہونا. پی سی ٹی فین گرل کا سوال, کہتی ہیں کہ شادی کب کر رہے ہیں؟ پہلے بابر بھائی کی توجہ, میں تو بھی بہت چھوٹا ہوں, ابھی دیکھتے ہیں, ابھی بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے. لے مہران, اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے پاس یوتھ کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, اپنے فینس کے لیے, پاکستان کرکٹ فینس کے لیے, جنرل کرکٹ فینس کے لیے جو بھی میسج ہے, جو بھی پیغام ہے, وہ آپ ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کریں اور ان کو دیجیے. میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی, کیونکہ ہمارے نبی نے ہار نہیں مانی تو ہم کیسے مان سکتے ہیں. بالکل. تو ہم نے ان کے راستے پہ چلنا ہے, تو ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے, کسی سے مطلب گھبرانا نہیں ہے, ہار نہیں ماننی, اپنی سچے دل سے محنت کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, لوگوں سے اچھے سے ملنا ہے, سب سے دعائیں لینی ہیں. اور اگر آپ محنت کریں گے تو کبھی آپ نقصان نہیں پا سکتے. اگر آپ محنت کریں گے, اگر آپ کے ساتھ دعائیں ہیں, تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور میری بیسٹ وشز ہیں سب کے ساتھ, اور تھینک یو سو مچ پشاور زلمی اگین. زبردست, تھینک یو سو مچ مہران, آپ نے ٹائم نکالا. سو دس از اٹ فرام ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں بہت سی باتوں کے ساتھ, کیونکہ یو کے پاس ڈیٹا بہت ہے.